حضرت کو بغیر کسی تاخیر کے آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ متکلم اسلام، وکیل اسلام، شہزادہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنا بیان فرمائیں۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز ساتھیوں، باب الاسلام صوبہ سندھ ٹنڈو جام میں مولانا عبدالمالک، مولانا سعید، بھائی محمد انس، بھائی فرحان لغاری، اللہ ان کے عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پر خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میری معلومات میں یہ بات لائی گئی کہ ہم میں جو ہمارے آڈینس، ہمارے سامعین ہیں، اکثریت اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، عصری اداروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ میں اکثریت نیو جنریشن، ہمارا نیو بلڈ، نیا خون، نوجوان ہے۔ تو میں بھی نوجوان آدمی ہوں، لیکن بات بھی نوجوان کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی چلک رہی ہے۔ آپ عمر میں تو نوجوان ہیں، لیکن چہرے میں پتہ نہیں آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ بھائی فرحان نے آپ کو کوئی دجال سنا کے ڈرا دیا ہے، شاید کوئی ایسی بات ہے، تو پھر آپ تسلی رکھیں، دجالیت آ چکی ہے، دجال اتنا جلدی نہیں آ رہا، دجال کو آنے میں ابھی وقت ہے، دجالیت ضرور موجود ہے۔ بس آپ توجہ رکھیں اور چہرے پر کوئی ہنسی رکھ کے، جسے کہتے ہیں نا ایسے لیولی اسمائل رکھ کے آپ میری بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا اور میرا فائدہ ہوگا۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں جواب تو دے دو۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، ایسے جواب آنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم نے دنیا کو اختیار نہیں کرنا۔ دنیا کے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے من چاہی کی زندگی نہیں گزارنی۔ من چاہی اسے کہتے ہیں جو دل میں آئے وہی کرو، جو دل کہے وہی کرو، جو دماغ کہے وہی کرو۔ نہ، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں رہیں گے ضرور، لیکن ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب کہے گا، جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، جو ہمیں شریعت بتا رہی ہے۔ یہ دنیا کے سارے کام ہم سر انجام دیں گے، اس حد تک دیں گے جہاں تک ہمیں شریعت اسپیس دیتی ہے، گنجائش دیتی ہے۔ جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی سے باہر کشتی نہیں چلتی، لیکن پانی میں رہ کے بھی پانی اپنے اندر نہیں اپنے باہر رکھتی ہے، ہم نے بھی دنیا میں رہ کے دنیا کو اپنے باہر رکھ رہے ہیں، اپنے دل میں نہیں آتے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہے معاشرے کو۔ معاشرے کو تو دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، معاشرے میں آگے آنا چاہیے۔ دنیا کے ممالک کہاں سے کہاں چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بالکل ابھی تک کوئی پتھر کے دور پہ ہیں، لہٰذا ہمیں ان پہ کچھ سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سوچ چکے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے جو انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں بھیجا ہے، ان میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا۔ باقی یہ بات کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ اس کا مقابلہ کریں اور دنیا میں آئیں، میں اس سے کبھی امپریس نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں تم تو چاند کی بات کرتے ہو،
میرا نبی تو عرش پر پہنچ گیا. چاند بہت نیچے، عرش بہت ہائی لیول پر ہے، بہت ہائٹ پر ہے، بہت بلندی پر ہے. میرا نبی عرش پر پہنچا ہے، آپ چاند پہ پہنچنے کی بات کرتے ہیں. رہی دوسری بات کہ نہ بابا ہمیں دنیا میں آگے نکلنا ہوگا، تو دنیا میں آگے نکلنے سے منع کون کرتا؟ ہم دنیا میں آگے نکلنے سے منع نہیں کرتے، لیکن دنیا میں رہ کے دل اللہ کے ساتھ لگانا ہے. کاروبار کرنا یہ دنیا نہیں ہے، بازار میں بیٹھ کے تجارت کرنا یہ دنیا نہیں ہے. ہاں کاروبار میں بیٹھ کے اپنے خالق و مالک کو بھول جانا یہ دنیا. ہم کاروبار بھی کریں گے، ہم معاشرے میں بھی رہیں گے. تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ مولوی آپ کو معاشرے میں پیچھے نہیں رکھتا، آگے رکھتا. دوسری بات، جب ہم اس دنیا میں آئے کیا ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ جی نہیں. ہم لیمیٹڈ ٹائم، محدود وقت لے کر آئے ہیں، اور اس محدود وقت میں ہم نے ایسی ترتیب کے ساتھ اپنے لائف اسٹائل کو رکھنا ہے، بود و باش کو رکھنا ہے، دن رات کو رکھنا ہے، کہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ہم اپنی زندگی کو دلائل سے پروف کر سکیں کہ یا اللہ ہم یہاں رہے، یہاں رہے، یہاں رہے، ہم نے کوئی غلط، کوئی گناہ کسی کی عزت کو نہیں اچھالا. میرے دوستو، جہاں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، وہاں اسلام ہمیں بنیادی طور پہ اسلام امن بھی سکھاتا ہے اور اپنے حدود اور دائرہ کار میں رہنا بھی سکھاتا ہے. آج جو دنیا میں بدامنی ہے، یا فرقہ واریت ہے، یا لڑائی ہے، یا فساد ہے، یہ ایک دوسرے کے ہم خون کے پیاسے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے ہم پرسنلی باؤنڈری کراس کر چکے ہیں، اپنے دائرہ کار کو کراس کر چکے ہیں. جب میں اپنے دائرہ کار کو کراس کروں گا، میں دوسرے کی حریم میں داخل ہو جاؤں گا، دوسرے کی باؤنڈری میں اس کی وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے انٹری کروں گا، تو پھر لڑائی تو ہونی ہے، پھر فساد تو ہونا ہے. مثلا اگر میں بزنس مین ہوں تو مجھے چاہیے میں تاجروں میں بیٹھ کر انجمن تاجران کو مشورے دوں. میں پروفیسر ہوں، جس فیلڈ کا پروفیسر ہوں اس پروفیسری میں بیٹھ کر بات کروں. میں وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، تو مجھے قانون دانی کی بات کرنی چاہیے. میں جج ہوں تو مجھے ڈیسیجن لیول تک رہنا چاہیے. میں بیوروکریٹ ہوں، میں وہیں اپنے اس نظام کے اندر بیٹھوں، اس سے آگے نہ بڑھوں. جب ایک مسئلے سے نکل کے میں دوسرے مسائل میں دوسری فیلڈ میں انٹری ماروں گا، اگر میرے پاس وہاں کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، وہاں کی ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں کے معاملات نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں خرابی آئے گی. آج معاشرے میں یہی حال ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم ہر مسئلے میں ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں مفتی بھی بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کروں. ایک شخص ملک پاکستان کا وزٹ کر کے اپنے ملک میں گیا، فارنر تھا، باہر کی کسی ملک کا تھا. اس سے تاثرات پوچھے گئے، بتاؤ پاکستان کیسا ملک ہے؟ اس نے کہا جی 100% ایجوکیشنل لوگ ہیں، وہاں 100% وہاں تعلیم ہے. تو لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان کا وزٹ کیا ہے، وہاں کوئی 100% تعلیم نہیں، شرح خواندگی اتنی نہیں ہے. آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ ان کو معلومات ہے. انہوں نے کہا جی بالکل معلومات ہے. دینی لحاظ سے ہر بندہ مفتی ہے، دنیاوی لحاظ سے ہر بندہ ڈاکٹر ہے. میں کہا جی ہم نہیں سمجھے، آپ ہمیں اس کی تھوڑی تفصیل سمجھا دیں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مثلا میں کہیں سے گزرا اور میرے سر میں درد تھا. میں نے کسی بندے کو کہا کہ میرے سر میں درد ہے. اس نے نہ میرے نبض دیکھی، نہ وہ میڈیکل اسٹاف، پیرامیڈیکل اسٹاف سے تھا، نہ وہ MBBS تھا، نہ وہ ڈاکٹر تھا. لیکن اسے دیکھتے ہی مجھے کہا آپ پیراسیٹامول کی گولی کھا لیں، پیناڈول کھا لے، ڈسپرین کھا لے، سوڈیمیٹ کی گولی کھا لے، تیرا درد سب ٹھیک ہو جائے گا. اسے نہیں پتا کہ جو کڈنی پیشنٹ ہو، جو گردے کا مریض ہو، اسے ڈاکٹر اسپرین نہیں دیتے سر کی درد کے لیے، کیونکہ وہ سائیڈ ایفیکٹ کڈنی پہ کر جائے. اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ سے سروکار نہیں، اسے کوئی اس سے معاملہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کے معاملے میں کوئی ایکسپائر ہو، آؤٹ آف ڈیٹ ہو. نہ بابا اس نے کہا کھا لے. اس سے پتہ چلا سارے MBBS ہیں. میں نے کہا جی دوسرا، کہ دینی لحاظ سے بھی سارے مفتی ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ایک بندے کو کہا کہ یار میں وضو کر رہا تھا، وضو میں مسح کرنا بھول گیا.
لیکن میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اب میری نماز ہو گئی. وہ کوئی مفتی نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, اس نے پہلے کہہ دیا بالکل بالکل ہو گئی, اللہ بڑا غفور رحیم. تو میرے دوستو ہمارا یہ حال ہے. اس نے ہماری عزت نہیں کی, ہمارے اوپر تنقید کی. ہم ہر اس فیلڈ میں اپنی اوپینین دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی رائے بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں. میرے دوستو اگر یہی ہوگا نا تو پھر ہم پھنسیں گے بھی, ان لوگوں کو پھنسائیں گے, ان کی دنیا بھی غرق کریں گے, ان کا دین بھی غرق. یوں نہیں. آپ نے اگر انگلش پڑھنی ہے تو جو ایم اے انگلش ہے, ایوارڈ ہولڈر ہے, اس نے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پورا پڑھ چکا ہے, اس پروفیسر کے پاس جائے, وہ آپ کو سمجھائے. آپ نے بایو پڑھنی ہے تو جو بیالوجی کا ماہر ہے وہ سمجھائے گا, وہ بتائے گا فادر آف میڈیکل کون ہے, بو علی سینا کیا ہے. میں کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کیمسٹری والے کے پاس جاؤں گا جو مجھے فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کی پوری تشریحات اور اس کے فارمولاز بتائے گا, تب جا کر میں آگے چلوں گا. اور اسی طرح جب مجھے دین کی بات پوچھنی ہے تو پھر مجھے عالم دین کے پاس آنا ہوگا, پھر مجھے مفتی دین کے پاس آنا ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ میں ہر اس آدمی سے مسئلہ پوچھوں گا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو یا سر پہ وہ ٹوپی رکھ لے, چاہے اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو نا, جس کو کہتے ہیں نا الچٹو من الڈگر ہو, کچھ بھی اس کو نہیں آتا, میں اس کے پیچھے لگ کے بیٹھا ہوں بابا یہ مجھے دین سکھا رہا. نہ بابا, یہ حال نہیں ہے. اپنی فیلڈ میں رہیں, فیلڈ سے باہر انٹری ماریں گے, اس کے پاس جائیں جو اس فیلڈ کو جانتا ہو. جو اس فیلڈ کو نہیں جانتا تو ہم نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے, اپنی آخرت بھی برباد کر دی. میں آج ابھی ایک جگہ مثال دے رہا تھا, آپ کو بھی سناتا ہوں, فائدہ مند بات ہو. میں نے اگر دنوں کا حساب لگانا ہے نا کہ آج کون سا دن ہے, بھی آج سنڈے ہے, آج کون سی تاریخ ہے, بھی آج 26 فروری ہے, کون سا سن ہے جی 2023 ہے, تو میں شماریات کے قاعدے کو دیکھوں گا, کیلنڈر کو دیکھوں گا, علم جو ہسٹری کا نالج ہے نا اس کو پڑھوں گا, جو مجھے یہ بتائے سمجھائے. اگر ایسے میں کسی عام بندے کے پاس جا کے چلا جاؤں تو وہ کوئی 26-27 کا فرق نہیں کرے گا. کہتے ہیں پرانے زمانوں کی بات ہے, جس زمانے میں بھی کیلنڈر دریافت نہیں ہوا تھا, ایک دوسرے سے لوگ پوچھا پوچھی میں تاریخیں سمجھتے تھے. ایک گاؤں میں 26 ہوتی تھی, دوسرے گاؤں میں 27 ہوتی تھی. اس طرح بابا میاں ہوتے, کوئی بڑے لوگ ہوتے, وہ ان کو سناتے رہتے تھے, جو چاند کی تاریخیں دیکھتے, سورج کی سردی گرمی دیکھتے. کہتے ہیں ایک گاؤں میں بڑا عجیب واقعہ ہوا. ایک بابا جی کے پاس لوگ آتے, اس سے پوچھتے تاریخ کیا ہے, وہ پرفیکٹ تاریخ بتاتا جو بالکل ٹھیک ہوتی, لیکن اس کے ٹھیک ہونے میں اس کے پیچھے بیس اس کا علم نہیں تھا, نالج نہیں تھا, معلومات نہیں تھی, بلکہ اس کا بیس کچھ اور تھا. وہ کیا ہے, وہ یہ کرتا, وہ چاند کو دیکھتا, جس دن چاند کی یکم ہوتی نا تو وہ ایک مینگنی اٹھا کے ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیتا, دوسرے دن دوسری مینگنی بکری کی, تیسرے دن تیسری منگنی کی, وہ بکری کی مینگنی, یوں مینگنیاں پھینکتا رہتا. گھڑے میں جتنی مینگنیاں ہوتی, جو پوچھنے آتا بھئی آج کون سی تاریخ ہے, وہ نکالتا, مینگنیاں گنتا, گن کے کہتا آج 10 تاریخ ہے. اگر وہ 11 ہوتی تو 11 تاریخ ہے, 15 ہوتی تو 15 تاریخ ہے. پھر وہ مہینہ پورا ہوتا تو گھڑا الٹا دیتا, پھر ایک ایک سے شروع کرتا, لیکن پرفیکٹ ہوتا. اس کے ساتھ بھی ایک دن عجیب معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ بکری خود آئی اور اسی گھڑے میں جہاں وہ ایک ایک مینگنیاں جمع کرتا تھا نا, اس نے پوری پیشی وہی کر دی. بکری کی ساری مینگنیوں سے وہ گھڑا بھر گیا. کسی نے شادی کی تاریخ رکھنی تھی اپنی بچی کی, اور کسی نے اپنے بچے کو بیاہ کرنا تھا, تو دونوں فیملیز مل کے اس بابا جی کے پاس کہ بابا جی بتاؤ آج کون سی تاریخ. انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے, کوئی چائے وائے جو اس زمانے کی تھی آپ کا اکرام کرتے ہیں, میں گھر سے ابھی حساب لگا کے آتا ہوں. اب یہ خوش بیٹھے ہیں کہ بابا جی واقعی کوئی شماریات کا ایکسپرٹ, اس کو تاریخ. وہ گیا اور اس نے جو گھڑے کو الٹایا نا, وہ تو مینگنیوں کا ڈھیر نہیں. اس نے کہا پوری زندگی میں اتنی تاریخیں آج تک نہیں ہوئی. تو اس نے ایک ایک مینگنی کو گننا شروع کیا 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 کیا. اس کے پسینے چھوڑے, وہ اس پسینے سے شرار ہو. بہرحال ٹائم تو بڑا لگایا, آ کے پہنچا اور آ کر اپنے میزبان ہے نا, مہمانوں کو کہتا ہے کہ جی بھائیو آج 80 تاریخ. کتنی ہے؟ 80. تو باقی تو چپ ہوئے, لیکن ایک نوجوان تھوڑا بڑا تیز قسم کا تھا, اس نے آگے بڑھ کے کہا, چاچا اللہ کا خوف رکھو,
اللہ سے ڈر، 80 تاریخ ہوتی ہے؟ تو اس نے بھی بڑا سینہ کھول کے جواب دیا، اس نے کہا بیٹا اللہ کے ڈر سے تو 80 بتا رہا ہوں، ورنہ مینگنی ہو تو 280 تھی، تو 280 تھی، میں تو 80 اللہ کے ڈر سے بتا رہا ہوں، اللہ کے خوف سے بتا رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں یہی حال ہے، جس کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے۔ ہماری یوٹیوب کھولے تو وہ ابا بنا بیٹھے ہے سب کا، فیس بک کھولے تو وہ سب کا باپ دادا بنا بیٹھے ہے، سوشل میڈیا پہ اس بندے کا بڑا نام ہے جس کو گھر میں بغیر شناختی کارڈ شو کیے روٹی نہیں، یہ حال ہے۔ اور دین کے مسائل ہم ان سے پوچھنے میں بیٹھے ہوئے، نہ ہمیں کوئی آتا ہے نہ کوئی پتہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے جو ہم یہاں جمع ہے نا، کہ خدا کے لیے ہم اپنے ہدف مقرر کریں، اپنا ٹارگٹ مقرر کریں، اپنی منزل مقرر کریں، اپنا راستہ مقرر کریں کہ ہم نے کون سی چیز کس طرح سمجھنی ہے اور آگے سمجھانی ہے۔ میرے دوستو، آپ نوجوان بیٹھے، آج کے آپ نوجوان ہو، کل قوم کے معمار آپ ہو، کل قوم کی ترقی آپ سے ہے، کل قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی امنگیں آپ سے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اس طرح پہ محنت کریں۔ ہم چاہے اسکول میں ہیں، چاہے کالجز میں ہیں، چاہے یونیورسٹیز لیول تک ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے دین کو بھی دیکھیں۔ کبھی علماء آپ کو اسکول کالجز سے منع نہیں کریں گے، کبھی کوئی مولوی اسکول پڑھنے سے کالج پڑھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو مشہور ہے نا کہ علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ہم مخالف ہیں جو مائنڈ سیٹ ہمیں اوپر سے مسلمان اندر سے انگریز بنا ہے۔ جو کانسیپٹ ہمیں وہاں ملتا ہے، آپ کہیں گے کہاں ملتا ہے؟ میں بھی اس اسکول کالج اور یونیورسٹی کا نکلا ہوا بندہ ہوں اور مستقل پڑھ کے نکلا ہوں، درمیان میں چھوڑ کے نہیں آیا، اور اپنے بورڈ کا پوزیشن ہولڈر بندہ ہوں۔ کوئی عام بھی نہیں ہو کہ آپ مجھے بھگوڑا کہہ دیں کہ جی ایسے نکل کے آیا۔ سنیے، کچھ دنوں پہلے ملک پاکستان کا دارالخلافہ، کیپٹل آف دا مائی لولی کنٹری پاکستان، جو ہمارا محبوب وطن عزیز ملک ہے، اس کا دارالخلافہ اسلام آباد، وہاں کی یونیورسٹی کونسل میں جو سائیکالوجی کا پیپر آؤٹ ہوا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ تک نہیں پہنچا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا۔ میرا اللہ جانتا ہے، حضرت مولانا سعید صاحب میں جس محفل میں ٹھہرا ہوں نا، مولانا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میری شرافت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پہ آپ کے سامنے کوئی ڈسکس کر سکوں، میں اس کے متن کو پڑھ سکوں۔ آپ اپنی اماں کے سامنے، آپ اپنی بہن کے سامنے، آپ اپنی بیٹی کے سامنے، آپ اپنی بیوی کے سامنے وہ لفظ نہیں، اتنی بے غیرتی، اتنی بے حیائی یہ میرے اداروں سے نکل رہی ہے۔ کیوں؟ کچھ عرصہ قبل بھی عمرانیات کے عنوان پہ جو ہماری پوری زندگی میں ہم کس طرح بڑھاؤ رکھتے ہیں، کس طرح بڑھوتری ہوتی ہے، وہاں پر سوال آیا کہ سود کے بغیر ہماری معیشت چلتی نہیں ہے۔ سود کو اسلام تو غلط کہتا ہے، لیکن آج سارے بینکوں نے بھی رکھا ہوا ہے، معاشرے نے بھی رکھا ہوا ہے، سب نے، لہذا میں سود کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ کیا کنسپٹ آپ دے رہے ہیں؟ وہاں جولی اور مارک، سسٹر اینڈ برادر، بہن اور بھائی کے ریلیشن شپ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں تبدیل کر کے بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی ہیں؟ یہ کانسپٹ ہمیں اس کالج سے مل رہا ہے، یونیورسٹی سے مل رہا ہے، اور کیپٹل آف دا کنٹری سے مل رہا ہے۔ میں حیران ہوں، اس پر ہوا کیا؟ جب سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھی، ہمارے نوجوانوں نے، علماء نے، باقی معاشرے کے طبقے نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے جواب میں کیا نیوز آئی؟ کہ ہم نے اس پروفیسر کو برطرف کر دیا۔ یہ کوئی سزا ہے؟ یہ سزا ہے؟ اسے سزا کہتے ہیں، برطرف کر دیا، یہ کوئی بات ہے؟ اس پر کوئی انکوائری کمیشن نہیں بیٹھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذمہ داران قوم سے کہ استاذ تو قوم کا معمار ہوتا ہے، استاذ تو اپنے شاگرد کی ترقی کا، اس کے مذہب کا، اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تمام معاملات کا مربی ہوتا ہے۔ وہ یہ سکھا رہا جو آپ سکھا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں، یہ ملک پاکستان میں اس پروفیسر نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ یہ کس ادارے کا فارغ ہے؟
یہ کس جگہ سے پڑھ کے آیا ہے؟ جو بہن اور بھائی کا بھی فرق نہیں رکھتا وہ اسے خاوند بیوی سمجھ لیتا ہے، پھر اس پر تاثر لیتا ہے۔ نا بابا، مسلمانوں مجھے اجازت دو تو میں جملہ کہتا ہوں کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ تیرے اور میرے ایمانی ٹیمپریچر کو چیک کر رہا ہے کہ ان میں کتنا ایمان موجود ہے اور کتنا ختم ہو چکا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھول نہیں ہے، دھوکہ بھول کے نہیں دیا جاتا، دھوکہ سوچ سمجھ کے دیا جاتا ہے۔ دھوکے کے پیچھے پورا مائنڈ سیٹ موجود ہوتا ہے، پورا تھنک ٹینک موجود ہوتا ہے جو اس کو پورا سمجھتا ہے، اور اس دماغ کو پڑھ کے آپ کے اور میرے ایمانی ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ میرے انٹرنیٹ کے ذریعے آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ورنہ میں نجی محفل ہوتی میں تمہیں لفظ پڑھ کے سناتا کہ اس میں کیا کیا انداز سے پوچھا گیا، کون سی گستاخی اور کون سی جو ہے نا اسلام کے خلاف تو ہے، اقدار کے خلاف، مشرق کی روایات کے خلاف، ملک پاکستان کی ترتیب کے خلاف، ہماری تہذیب کو اس میں قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ بہن بھائی کی ریلیشن شپ کو انہوں نے راز رکھا۔ میں نے کہا جی ہاں، مجھے اجازت دو تو میں کہتا ہوں جی انہوں نے راز رکھا۔ وہ راز 9 مہینے کے بعد کسی پروفیسر کی شکل میں نکلا جو یہ پیپر بنا رہا ہے، تیری شکل میں نکلا، تو وہ راز تو یہ تھا۔ یہ کوئی راز ہے؟ اسے راز کہتے ہیں؟ اچھا، پھر جس نے پیپر بنایا، جس نے اس کو رائٹ کیا ہے، وہ مسلمان ہے، کہاں کا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ جس نے اس کو پرنٹ کیا ہے اس کا دماغ نہیں ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جس نے اس کو ایشو کیا، جس نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے اس کو تقسیم کیا طلبہ، یہ پروفیسر بیٹھے، اور اس سے بڑھ کے میں جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، بڑے احترام سے کہتا ہوں، میرے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، قوم کے دختران بیٹھی ہیں اور اس پیپر کو حل کر رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر کوئی جرت نام کی چیز ہوتی تو اٹھ کے اس کلاس کا بائیکاٹ کر دیتے، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے objection تک بھی نہیں کیا، کسی نے اپنے چہرے پر ماتھے پر تیوری بھی نہیں لانا۔ حق تھا کہ تم جوتی اتارتی یا جوتی اتارتا اور اس پروفیسر کے منہ پہ انڈیا کا نقشہ بنا دیتا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی بہن بھائی کے ان معاملات میں جملہ کہتے ہیں، تم کس بیس پر کہہ رہے ہو؟ میں کلاشنکوف کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ آپ اسے فائر ماریں، یہ کام حکومت وقت کا ہے، یہ کام انتظامیہ کا ہے، ایڈمنسٹریشن کا ہے، آپ کا میرا نہیں ہے، لیکن اس کی درکت بنا کے اس کی شکل ایک جیسی کر دینا، یہ تو مجھے میرا قانون اور آئین بھی اجازت دیتا ہے۔ چور پکڑا جائے آج اس معاشرے میں چوری کرتے ہوئے، آج ہویا کر کے ہم اسے تھانے تک پہنچاتے ہیں، پولیس والوں کو تھانے لے جانے سے پہلے اسے اسپتال لے جانا پڑتا ہے، اسے ایمرجنسی میں جا کے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، اور سارے کہتے ہیں جی میں نے بھی اس میں حصہ ملا ہے، میں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو جو 4 روپے چوری کر رہا اس کا حشر نشر تم نے کر دیا، جو تمہارے مذہب، تمہارے ایمان، تمہارے اخلاقی اقدار پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی objection نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مان لینا چاہیے دجالی میڈیا نے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو، اس نے ہماری نوجوان نسل کے ایمان کی چرتن پہ چھری چلا دی۔ یہ پھر ماننا، یہ پھر ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے، ہمیں اس اوپینین کے ساتھ ایگری ہونا پڑے۔ آج ہم اس عالم میں پہنچ گئے، کالج یونیورسٹی کی مخالفت ہے تو وہ اس بیس پہ کہ بابا ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی بعد میں ہیں، پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے امت ہیں۔ میں مانتا ہوں ہمارا ملک ہماری پہچان ہے، ہماری جغرافیائی انٹروڈکشن ہے پوری دنیا میں، وہ ہمارا جو ثقافتی تعارف ہے، لیکن ہم پہلے مسلمان ہیں۔ یار بہن بھائی کو میاں بیوی بنا دینا مسلمان تو چھوڑو کرسچینٹی میں بھی جائز ہے، مسلمان تو چھوڑو ہندو مت میں بھی جائز ہے، مسلمان تو چھوڑو یہودیت میں بھی جائز ہے، مسلمانیت چھوڑو سابعیت میں بھی جائز نہیں ہے۔ نہ دنیا کا کوئی آسمانی مذہب اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، نہ زمینی مذہب جس کو ہم فیک ریلیجن کہہ دیں وہ بھی اسے ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں۔ اور آج ہم یہاں اس ملک میں بیٹھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اعتراض کرے تو کہتے تو بے وقوف ہے، وہ تو سائیکالوجی کا پیپر تھا، اس کی سائیکی کو چیک کیا جا رہا تھا۔ واہ جی،
साइकी को चेक करने के लिए कल स्टूडेंट उठ के प्रोफेसर के मुंह पे थप्पड़ मार दे, अजी मैं साइकोलॉजी क्लास के स्टूडेंट हूं, फिर आप कह रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल चेक कर रहा था, फिर वहां ये जुमला कह रहे हैं ना प्रैक्टिकल चेक कर रहा था, थोड़ा सा ऐसे वो लाइटली इमोशनल हो गया था, फिर यूं कहोगे? यहां तो कहने पे तैयार नहीं है। ये माइंडसेट है जो हमें समझाया। मैं लाहौर के कॉलेज की बात सुनाऊं, एक दोस्त बता रहे वहां एक स्टूडेंट ने आकर ये वाकया, अच्छा बल्कि इसी को कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद सुनो। जब मैंने कॉमसेट के लिए आवाज उठाई ना, कॉमसेट के एक हॉलैंड स्टूडेंट है वहां का, इस्तेमाल ड्यूटी स्टूडेंट है, उसने मुझे कॉल पे कहा कि मुफ्ती साहब हमने सोशल मीडिया के जरिए आपके इस ईमानी जज्बे को सुना है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये आप तक छींटा आया है, सिर्फ एक कतरा है, एक छींटा है, अंदर इस तरह की गिलाजत का समंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों बताएं हम कहां जाएंगे? इस तरह हमारे ईमान को बार बार चेक। लाहौर के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब थे, वो इस्लामियात का प्रोफेसर नहीं है, उसकी फील्ड अलग है, लेकिन रोजाना आके वो इस्लामिक टच दे जाता, दो चार बातें बता जाता। इस्लामिक मामले को समझाना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लामिक टच का तो मसला है ना। ये क्या मसला है? लड़के मुतासर भी तो उससे माशाल्लाह को इस्लामी बात कर जाते हैं प्रोफेसर, चाहे 0 पीरियड में आते हैं, लेकिन इसकी बात तो सुने, रोजाना की बुनियाद पे सुन रहे। उसने एक दिन बात करते करते उसका रुख मोड़ा, तवज्जो रखना, क्या कहते हैं? हमारे नबी तो बड़े माफ करने वाले थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ करते, लोगों की गलतियों को माफ करते। हमारे नबी पाक अलैहि सल्लम बड़े संजीदा थे, जुल्म सह के भी दुआएं देते। लड़कों ने कहा जी हाँ। का एक बात करता हूँ, पता नहीं आजकल हमारे मुआशरे में बर्दाश्त खत्म हो गई। का वो क्या? कहा हमें लाइटेड माउंट्रेशन ये प्रमोट करनी होगी, रोशन ख्याली। सर कैसे होगी? कहा जो नबी के गुस्ताख होते हैं ना, इनसे प्यार से बात करते हैं, इनको गलत नहीं कहते। काफिर कहते हो मिर्जाई को, काफिर कहते हो कादियानी को, खत्म नबूवत के मुनकर के लिए इतना सख्त हो जाते हो, यूं ना बन जाओ, प्यार से समझो, मोहब्बत से समझो। हमारे नबी तो अपने दुश्मन को माफ करते थे, और मौलवियों ने तुम्हें गलत रास्ते पे चला। लड़के बाकी बातें तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन ये बात मुसलमान से हजम नहीं होती थी। उनसे एक सवाल ये मुतासर हुए बगैर वो न रह सके कि यार जो नबूवत की गुस्ताखी करे, इसके लिए तो आईन और कानून मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी सोल्यूशन मौजूद है, उसे पकड़ के आईन और कानून के हवाले भी न करे। चलो हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर इस तरह के मसाइल न करे, लेकिन उसके खिलाफ चुप हो जाए, जो नबी को गालियां दे, जो नबी के खिलाफ बात करे, हम खामोशी सुन लें, कोई कानूनी चाराजोई भी न करे। तो वो मुझ जैसे किसी मौलवी के पास आकर 2 मिनट बैठ गया कि सर मुझे इस मसले का हल बताएं। तो हमने उसे बहुत अच्छी तरह हल बताया। उसने कहा जी ओके। अगले दिन क्लास में फिर टीचर ने यही राग अलापना शुरू किया और यही लेक्चर दिया। तो लड़का खड़ा हो गया, तवज्जो रख। उसने कहा सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट। ओके बेटा पूछो। उसने कहा सर नेवर माइंड, नाराज ना होना, आप कुत्ते के बच्चे हैं। ये जुमला बोलना था कि क्लास का माहौल बदल गया। सर ने यूं आंखें निकाली, क्या कह रहे हो, क्या बकवास? उसने कहा सर बकवास नहीं, आप तो खिंजीर की औलाद, आपके दांत तो कुचले की कुत्ते जैसे हैं, आप तो भेड़िया हैं, आप तो चढ़ गया लड़का। उस्ताद तो बड़ा परेशान, मुंह से झाग निकले, आंख से आंसू निकले, और यूं बिफरा हुआ आया और इसे कहने लगा अच्छा तू मेरी इंसल्ट और तौहीन कर रहा है, तुझे जुर्रत कैसे हुई अपने टीचर के साथ इस तरह गुफ्तगू करने की? पकड़ने आया ना, तो इसमें छलांग मारी और डेस्क पे चढ़ के कहते हैं सर माफ करना सीखें, प्यार करना सीखें, मोहब्बत देना सीखें, संजीदा बनना सीखें, गले से लगाएं। हमारे नबी बड़े माफ करते थे अपने गुस्ताख को। तो प्रोफेसर को नानी याद आ गया, उसके दांतों को पसीना आ गया कि ये होते प्रैक्टिकल आंसर। ये इस बच्चे ने मुझे जवाब दिया। तो शर्मिंदा होकर पीछे होने के सर अब एक्सक्यूज मी वाली बात अब करने लगा। क्या? कहा जिस तरह हलाली बच्चा अपने माँ बाप की इंसल्ट और तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने माँ बाप पे गाली को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है, तो हलाली उम्मती अपने नबी की गाली भी बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा ये जेब पे रखो इस तरह की बातें जो आप हमें समझा रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं समझाने लगा, मेरी गुफ्तगू को सबक समझिए, तकरीर न समझिए। मैं कुछ आपको ज़हनी तौर पे कुछ तैयार करने लगा हूँ।
میں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا. معاشرے میں بھائی کے نعرے کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری گفتگو کو ایز اے لیکچر سنیے، کچھ سمجھیے، اس پہ غور. ابھی مجھے جواب نہ دیجیے، لیکن رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پہ آئے نا، یوں سرانے کے اوپر سر رکھ کے آپ سونے لگے نا، تو میں بڑے درد دل سے تمہیں کہتا ہوں، جسٹ فار 3 منٹ، ناٹ فار 5 منٹ، 5 بھی نہیں مانگتا، 3 منٹ آپ سے مانگتا ہوں. ذرا سوچ لینا کہ میری ان باتوں میں اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایگری کرنا والا ڈس ایگری کرنا، مجھے پرابلم نہیں، ابھی نہیں، لیکن میں آپ کو کچھ مائنڈ سیٹ دے رہا ہوں. یہ کانسیپٹ ہمیں جب کالج اور یونیورسٹی سے ملے گا، بتائیں ایز اے عالم دین میں اس کے ساتھ ریزسٹ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ یہ مسئلہ ہے آج علماء کو، جسٹ یہی پرابلم ہے. اگر مدارس میں بھی اس طرح کی کوئی غلط حرکت ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہو کر اس کو کنڈیم کروں گا، لیکن جب کانسیپٹ ہمیں ان عصری اداروں سے ایسا مل رہا ہے تو اس میں ایز اے مسلم ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. آج یہ جو مسٹر اور ملا میں خلیج موجود ہے، یہ اسپیس اور فاصلہ موجود ہے، یہ مولوی ہے، یہ مسٹر ہے، نہ بابا دونوں نبی پاک کے امتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ جو عالم دین ہے اس سے دینی مسئلہ پوچھ کے چلے. میرا پروفیسر اگر عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، محدث ہے، اس سے بھی پوچھوں گا. لیکن اگر پروفیسر فار انگلش ہے تو میں نے اس سے دا پرل کے علاوہ آگے نہیں جانا پوچھنے کے لیے. اگر وہ فزکس پڑھاتا ہے تو میں فزکس ہی پوچھوں گا، میں اس کو ایز اے عالم ایکسپٹ نہیں کروں گا. لیکن جو عالم دین ہے نا، وہ دین کے ہر شعبے میں اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن ہو دین کا شعبہ. آج ہم نے ایک غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اگر مولوی معاشرے پر بات کرتا ہے، ملکی معاملات پر بات کرتا ہے، عوامی سوشل لائف پر بات کرتا ہے کہ معاشرے میں یہ کم غلط ہے، وہ فلاں چیز غلط ہے، چاہے حکمرانوں میں ہو چاہے رعایا میں ہو، تو لوگوں سے کہتے ہیں مولوی صاحب تیرا کام تو ممبر پہ بیٹھنا تھا، تیرا کام تو مصلی پہ تھا، تو محراب پہ بیٹھتا، تو مسجد میں بتاتا نماز کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، حج کیسا ہے، عمرہ کیسا ہے، تو معاشرے پر بات کیوں کر رہا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر اسلام اور عیسائیت میں تو فرق نہیں ہے، پھر تو کوئی فرق نہیں ہے. عیسائیت کلیسے کا مذہب ہے، عیسائیت حکومت کا مذہب نہیں ہے. عیسائیت سوشل لائف پہ خود کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. جتنی کرسچینٹی ہے آپ ان سے جا کر پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پریسٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ جسٹ فار کلیسا، وہ صرف کلیسا تک، مذہب حکومت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب، اسلام پاکستان کا پورے نظام میں پہلے لفظ میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات درج ہے، آئین میں یہ لفظ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. اس آئین میں یہ حاکمیت بلا شرکت غیر ہے. اگر کسی کو حاکمیت اعلیٰ حاصل ہے تو وہ اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کے اسلام کے مقابلے میں کوئی قانون سازی ہوگی، اس پر کچھ کیا جائے گا، عدالت عظمیٰ میں جا کے کوئی سٹیزن آف پاکستان اس کو ختم کرا سکتا ہے. یہ ہمارے آئین میں درج ہے. ہم وہ نہیں ہیں. عالم دین کو یہاں سوئی سے لے کر اینڈ تک رائے دینے کا اسلامک حق موجود ہے. یہ اسلامک رائٹ اسے، اس کا ریلیجن مذہب اسلام دیتا ہے. آپ مولوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ملک کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ سوشل لائف کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ صرف نماز سمجھائیں. عالم نبی کا وارث ہے اور انبیاء کرام نے پورا دین بتایا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی معاملے سے کیوں نہ ریلیٹڈ ہو. آج ہم مولوی کے کام کو محدود کر دیتے ہیں. مولوی کے کام کو بالکل، میں آپ کو ایک مثال دوں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے خطبے میں ایک دفعہ ایک بات کی، اور وہ ایسی ہی تھی جو اسلامی لحاظ سے حکمران وقت کی غلط بات تھی. اس پر آبجیکشن کرنا، اس پر رائے دینا، عوامی طور پہ میں نے اسلامی اپنا حق سمجھا. تو میری جمعے کی مسجد میں ایک ایس پی صاحب موجود تھے. وہ میرے بیان میں شروع میں سنتے رہے، پھر کھڑے ہو گئے. ایک بات میں نے کہا بڑی شوق سے کہیں، آپ ممبر کو بیٹھ کے نیوٹرل رکھیں، سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ ملکی معاملے میں رائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں جمعہ پڑھائیں، آپ کا کام ہے جمعہ پڑھائیں. تو مجھے سمجھ آ گیا
کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا یہ وہی ہے جس کو میں تردید دن پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی بات ہو گئی، آپ بیٹھے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ممبر کو میں اسلامی معاملات میں استعمال کیوں نہ کروں؟ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنے شوق سے نہیں بیٹھا، نبی کی وراثت پہ بیٹھا ہوں. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا نبی پاک ممبر پہ بیٹھتے تھے اس لیے عالم دین ممبر پہ بیٹھتا ہے. نبی پاک نے مصلی سنبھالا تھا اس لیے عالم نے مصلی سنبھالا ہے. نبی پاک خطبہ جمعہ دیتے، خطبہ نکاح پڑھتے، خطبہ عیدین دیتے. نبی پاک علیہ السلام صلاۃ الخسوف اور کسوف کے خطبات دیتے تو عالم کو دینا چاہیے. نبی پاک نے نماز روزہ سمجھایا تو عالم کو سمجھانا چاہیے. نبی پاک نے خانقاہی نظام تصوف کا دیا تو عالم کو دینا چاہیے. نبی پاک نے تبلیغ کی، عالم کرنا چاہیے. یہی کہ جی ہاں. میں نے کہا نبی پاک نے سیاست اسلامیہ بھی سمجھائی. کیا مطلب؟ میں نے کہا میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور پاک نے فرمایا جو انبیاء آتے نا، مثلا بنی اسرائیل کے انبیاء لوگ وہ نبی بھی ہوتے اور ملک میں اسلامی سیاست کو سنبھالنے کے ذمہ دار بھی ہوتے، اسلامی سیاست پر بات بھی کرتے، سمجھاتے، دینی سیاست پر بھی. کلما حلق نبی خلفہ نبی، ایک نبی اگر دنیا میں وفات پا جاتا تو دوسرے کو رب نبی بھی بناتا، اسلامی سیاست دان بھی بناتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور پاک نے اپنے لیے فرمایا میں انبیاء کا آخری نبی ہوں اور آخری اسلامی سیاست دان انبیاء. حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیس ریڈنگ کی، چہرہ پڑھنا شروع کیا اور سوالیہ نظروں سے رسالت باب سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لفظ سے نہ پوچھا، آنکھوں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اسلامی سیاست دان آخری ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہے، کیا اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں. فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے بعد میرے نائبین آئیں گے، ایک دو ہوں گے. فرمایا جی نہیں، فَيَكْسُرُونَ کئی. تو یہ حدیث عالم کو اسلامی سیاست پر اپنی اوپینین پیش کر دیں اور عالم کو اسلامی سیاست میں اپنا کردار ادا کر دیں. عالم دین کو بطور سیاست دان اسلامی نبوت کے وارث پر حق دے رہی ہے اور یہ رائٹ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، our messenger peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم، seal of the every new prophet out after him، جن کے بعد نبوت کے دروازے کو تا قیامت کلوز کر دیا گیا ہے، کلوز ہے، بند ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. کہ اس نبی نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ وہ اسلامی سیاست پر عالم بات کرے گا، اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. میں نے کہا اسپی صاحب آپ اپنے پولیس کے معاملات کو سالو کرنے کے پابند ہیں، آپ اس میں باؤنڈ ہیں. عالم دین اسلام کے ہر مسئلے کو سنانے میں باؤنڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کرسچینٹی کی طرح صرف اپنی عبادت پہ تو بات کروں اور سوشل لائف پہ اور پبلک لائف پہ اور عوامی معاملات پہ بات کرنے کے لیے میں چپ ہو جاؤں کہ مجھے میرا اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ نے کیا کہ انہیں بات یہ سمجھ آئی، ورنہ یہ عام بندے کی حلق سے نیچے اترتے ہوئے موت پڑتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عالم کا کام کہاں ہے. عالم کو کہو تو میں نماز روزہ بتا گھر میں بیٹھ. بابا یہ پرانا مذہب نہیں ہے، یہ پچھلے مذہبوں کی طرح یہ اسلام مذہب ہے اور اسلام مذہب زندگی کے ہر کونے کو ٹچ کر رہا ہے. تو عالم دین کی ذمہ داریوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ عالم دین کی ذمہ داریاں ہیں، اس سے ساری چیزیں جہاں پورا دین ہے وہاں پر سوشل لائف بھی اور عوامی زندگی بھی، اس میں بھی ہم علماء سے رہنمائی لیں. اور میرے دوست ایک جملہ مزید بھی آپ کو، آج کل لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عالم دین بننے پر علماء کو آپ رائے دینے کا حق کہاں دیتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں میری رائے ہے، میرا فتویٰ ہے. تو عالم کو اپنی رائے اور اپنا فتویٰ دینے کا اختیار ہے تو وہ صرف قرآن اور حدیث بتائے، باقی چیزیں عالم اپنی رائے کیوں بتاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، عالم قرآن پاک بھی بتائے گا، عالم رسول اللہ کی حدیث فرمان بھی بتائے گا، اور جس مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں واضح موجود نہیں ہوگا،
جسٹ اشارہ ہو، عالم اس پہ اپنی رائے دے کے مسئلے کو سمجھائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ جو بھینس ہے جس کو ہم بیفلو کہتے ہیں، بھینس، ٹھیک ہے، آپ کی سندھی میں بھینس کو کیا کہتے ہیں؟ میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھینس ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بارے میں اگر ہم پورے قرآن میں دیکھیں تو بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس۔ جاموس کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اور اگر رسول اللہ کی حدیث پہ آ جائے، فرمان مصطفیٰ صحیح ہو یا ضعیف ہو، سارے ملا حضور پاک کی زبان سے کبھی جاموس کا لفظ ادا نہیں ہوئی۔ جب میرے پاک پیغمبر نے لفظ جاموس بھینس کا لفظ ادا نہیں کیا، جب قرآن نے لفظ جاموس نہیں بتایا، تو ہم بھینس کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ اور بھینس کے گوشت کو کیوں حلال کہتے ہیں؟ بھینس کے دودھ کو کیوں پیتے ہیں؟ بھینس کے دودھ سے بنی ہوئی دہی کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اور اس دودھ سے بنے ہوئے مکھن کو اور مکھن سے بنے ہوئے دیسی گھی کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ وجہ، اگر آپ کہتے ہو عالم اپنی رائے دین میں نہیں دے گا تو پھر بھینس تو حرام ہوگا نا بابا۔ یہاں بھی علماء کی رائے ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، علماء بتاتے ہیں کہ قرآن نے گائے کو حلال کہا ہے۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، گائے حلال ہے۔ ایک طرف ہم نے گائے کو رکھا، ایک طرف ہم نے بھینس کو رکھا۔ ہم نے دونوں میں دیکھا کہ برابری کی چیزیں، مماثلت کی چیزیں، سمولر ان میں کیا ہے؟ تو بھینس اور گائے میں جسٹ کلر کا ڈیفرنٹ ہے، باقی تمام چیزوں کے معاملات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ٹانگیں بھی ایک جیسی ہے، دم بھی ایک جیسی ہے، سینگ بھی ایک جیسے ہیں، تھن بھی ایک جیسے ہیں، خوراک بھی ایک جیسی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو گائے ہے یہ ان ایریاز میں بھی پائی جاتی ہے جہاں پر پانی نہ ہو، مثلا خشک سالی والے علاقے ہوں جیسے عرب ہے، اور بھینس صرف ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر پانی وافر مقدار پہ ہو۔ اسی لیے بھینس ایران میں تو پائی جاتی تھی، عربستان میں نہیں تھی، تو صحابہ کے زمانے میں بھینس نہیں تھی۔ اس علاقے میں تو اللہ نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس بات کو عالم دین، فقیہ وقت، ماہر شریعت، جو ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ ہے، اس کی رائے اور اوپینین پہ چھوڑ دیا کہ اس نے اس کو حلال رکھا۔ اگر رائے عالم دین بطور ایکسپرٹ ہونے کے دین میں نہیں دے سکتا اور عوام اس کو یہ حق نہیں دیتی تو پھر کئی چیزیں ختم ہو جائیں۔ میں اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ یہ جو انجیکشن ہم لگاتے ہیں، ڈرپ ہم لگواتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں انجیکشن کا وجود ہی نہیں۔ اس زمانے میں تو نیڈل کا بھی وجود ہی نہیں ہے کہ انجیکشن کے ذریعے بھی جسم میں کوئی چیز جائے گی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہ بھی علماء نے اس کو حل کر کے بتایا کہ دیکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں بھائی؟ ثبوت کا ثبوت واضح لفظوں میں تو نہیں ہے، اشارہ ہے کہ جی اشارہ بتا دے۔ کہ دیکھیں بھائی، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کو روزہ ہوتا، اور اللہ نہ کرے کسی صحابی کو بچھو نے کاٹ لیا تو اس کا ڈنگ لگا، زہر اندر چلا گیا، تو حضور پاک نے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا۔ جب بچھو کے ڈنگ سے روزہ نہیں ٹوٹا تو ڈاکٹر کی انجیکشن اور نیڈل سے بھی دوائی اندر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ میں یہ مثال سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ بندے کو سمجھ آئے کہ علماء کے معاملات میں کہاں تک ہم نے احترام میں لے کر چلنا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہر بندہ 2 لفظ قرآن پاک کے پڑھ کے 1 حدیث 2 حدیث کا ترجمہ، یہ آج کل یہ مصیبت جو اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں ان کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے بس 2 لفظ پڑھے اور مولوی بن گیا یہاں آٹومیٹکلی فتوے دینا شروع کر دیا۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اس طرح سمجھایا، میں نے کہا بیٹا اپلیکیشن سے تمہیں ہیلپنگ ہینڈ اسے لے لو، عالم وہ تمہیں نہیں بناتی۔ مولوی نے 8 سال لگا کے عالم بنا ہے، اس سے نہیں، ٹرانسلیٹ موجود نہیں، ترجمے موجود نہیں ہے قرآن کے، حدیث کے، ہم پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا سن، ترجمہ تیرے لیے تھوڑی ہے۔ کہتے پھر اردو ترجمہ کیوں ہے؟ میں نے کہا جسٹ فار اسٹوڈنٹ، قرآن پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ترجمہ ہے، وہ اپنے استاد سے پڑھے گا، سمجھے گا، وہ اس کو سمجھائے گا۔ وہ ریڈی والے کے لیے تھوڑی ہے، وہ دکاندار کے لیے تھوڑی ہے کہ ترجمہ پڑھ کے کل مولوی کا سر ہو جائے۔ تو بابا مولوی کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے علماء پر اعتماد کریں، علماء سے آگے نہ بڑھیں۔ جی ہاں، میں نے ابھی ایک مثال دی، حضرت نے بہت اچھا کیا، یاد کیا۔ میں ایک تندور پہ ایک مرتبہ ٹھہرا تھا، یہ وہاں کا واقعہ، میں پوری تفصیل سے سنا دیتا ہوں۔ تندور پہ روٹیاں مل رہی تھی، میں پرانی بات کر رہا ہوں،
تو میں بھی روٹیاں خریدنے ٹھہر گیا, 10 روٹیاں ہمیں بھی چاہیے. تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, وہ دنیا میں فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ تشریف لائے اور ٹھہر گئے, اور ہمارا تندورچی جو تھا نا, جو تندور پہ روٹیاں لگا رہا تھا, بالکل سادہ قسم کا انسان تھا, اس کو مشورے شروع کر دیتے, قرآن کا ترجمہ اردو پڑھا کر, قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھ. مولویوں پہ اعتماد نہ کر, جھوٹ بولتے ہیں, اللہ نے ہمیں کیا بتایا, ترجمہ تمہیں بتا دے. میں سنتا رہا شروع میں نے کہا چلو اللہ جانتا ہے یا مجھے سنا رہے تھے یا تندوری والے کو دین سمجھا رہے تھے. میں نے انہیں روکا, میں نے کہا بھائی تندور والے ترجمہ پڑھنے پڑھے, لیکن کسی عالم کی نگرانی میں پڑھے, کسی استاد کو رکھ لے, عالم کو ایز اے عالم ہائر کر لے کہ میرا ٹیچر ہے, وہ اسے سمجھائے گا, پڑھے گا. میں نے کہا نہیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے خود 6 بار قرآن کا ترجمہ پڑھا, میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھا, 3-4 باتیں مجھے سنا دی, مجھے عالم کی ضرورت نہیں, ہم خود پڑھ سکتے ہیں, مولوی نے ہمیں لڑایا ہوا. میں نے ان کی طرف منہ کیا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے عالم کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھا, اجی پڑھا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا رکوع پہلے کرتے ہیں سجدہ, یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا مجھے سوال آتا ہے تو سوال میرے کا جواب آتا ہے تو ہاں کرو, نہیں آتا تو نہ کرو. سجدہ پہلے دیتے ہو یا رکوع پہلے کرتے ہو؟ یار یہ کوئی سوال ہے, رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں. میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے سجدہ پہلے. اچھا ایسے ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے, تو نے جو پڑھا میں تیرا ایکسپیرینس چیک کروں, پھر میں آیت پڑھوں گا کہاں لکھا ہے. مجھے تو بتا, قرآن میں ہے سجدہ پہلے رکوع بعد, اگر نہ نکلی یہ آیت میں جرمانہ دوں. تو اگر ہے تو پھر تو رکوع پہلے کیوں کرتا ہے؟ قرآن نے تو سجدہ پہلے لکھا ہے. پہلے تو اس بیچارے کو آیت نہیں ملتی تھی, ہاتھ کے طوطے تو کیا ساتھ کوے بھی اڑ گئے. دوسرے کے فیلڈ میں جانا ہوتا ہی ایسے. میں نے انہیں کہا آیت ملی, اچھا اسے نہیں ملی, یقین مانے اس کے دماغ کام نہیں کر رہا تھا ان کا نا. میں نے کہا سر آیت ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورقعی, اے مریم علیہ السلام اللہ سے ڈر, رکوع بعد میں کر, سجدہ پہلے. یہ قرآن میں ہے, آپ کیا کریں گے؟ تندوری بھی بڑی غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا, وہ اسے کہتے ہیں آپ پروفیسر ان مولوی کو جواب دے. اب جواب دینا ہے, تو مجھے کہہ رہا تھا میں پڑھوں, آپ کو کھ نہیں آتا. وہ شروع ہو گیا تجھے بھی کچھ نہیں آتا, تو مجھے سمجھا رہا. تو وہ ہنس کے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تم نے ہمیں پھنسا لیا. میں نے کہا پھنسا کیا لیا, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, ایزی ہو جاتا ہوں, جا ذرا علماء سے پوچھے بغیر تو بچوں مجھے اس کا جواب دے دے, یہ میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں, میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں, آؤ مجھ سے گفٹ لے لیں. اب مجھے کہا جواب تو دے دو, میں کہا تمہیں تو نہیں دیتا, تجھے تو کسی مولوی کے پاس بھیجوں گا بچوں, تو جو آٹومیٹکلی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے نا. اللہ کے بندے, طب کی کتابوں کا ترجمہ آ چکا ہے, بیالوجی کی کتابوں کی گائیڈ آ چکی ہے, حکمت کی کتابیں اور میڈیکل کی تمام بکس کا ٹرانسلیٹ آ چکا ہے. تو اگر مجھے انگلش آتی ہے یا اردو پہ عبور ہے, میں ترجمہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک اصول ہوتا ہے لف و نشر مرتب, ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب. یہ اس اصول کے مطابق ہے کہ لفظاً بعد میں ہے, اصلاً پہلے ہے. جیسے میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہوں نا یار کوئی کھانا پینا تو کرا دو, کیا کہوں, کھانا پینا تو کرا دو, حالانکہ پہلے پینا ہوتا ہے پھر کھانا ہوتا ہے. تو لفظاً مقدم ہے ورنہ مؤخر ہے. میں نے کہا یہ اس کا آنسر ہے, لیکن یہ آنسر بھی تیری سمجھ سے باہر ہے, تجھے اس کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی. سنت استخدام کہتے ہیں مولویوں کی زبان سے. تو یہ عوام میں حال ہے. اور اس طرح میں اور مثال آپ کو سمجھاؤں. میری ایک پروفیسر سے ایک دفعہ بات ہوئی, وہ اسلامیات کے پروفیسر سے پر عالم نہیں تھے. میں نے کہا سر آپ پروفیسر ضرور ہیں اسلامیات کے, آپ نے زیادہ سے زیادہ اسلامیات میں کیا کیا ہوگا, ایم فل کر لی ہوگی, پی ایچ ڈی کر لی ہوگی اسلامیات میں, عالم نہیں ہو. پی ایچ ڈی ان اسلامیات کو میں عالم نہیں مانتا. عالم عالم ہوتا ہے. عالم جو دورہ حدیث میں سیاستہ پڑھتا ہے نا, وہ سیاستہ اکیلا عالم اٹھا بھی نہیں سکتا, وہ اتنی کتابیں ہوتی ہے, وہ تمہارے سی ایس ایس سے بھی ہائی لیول کا معاملہ ہے. اور تو صرف پروفیسر بن کے ایک عالم دین کو اس طرح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سر میرے مطابق تمہارا یہ جو ایم فل اسلامی آتا ہے نا, یہ صرف عالم کے مقابلے میں ایک سہروزہ ہے, اس لیے سہروزے والا کبھی کسی عالم کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا, لہٰذا عالم عالم ہے, اس طرح نہیں. اچھا انہوں نے باتیں شروع کرنے میں, نہیں مفتی صاحب مولویوں نے قرآن پہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, دین کسی کا لوارث تھوڑی ہے, دین کو مولویوں کی میراث ہے. میں نے کہا سر آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا, ذرا مجھے بتائیں قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے؟ کہتے ہاں اترے تھے, جنگ بدر میں 3000 فرشتے آئے, بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزل. میں نے کہا اوکے 3000 فرشتے آئے.
لیکن ایک اور بھی آیت ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 آیت ہے، اور ایک اور بھی آیت ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ 5000 آیت ہے۔ ذرا حل کر دیں 1000 آیت ہے، 3000 آیت ہے یا 5000 آیت ہے؟ اب پروفیسر صاحب جو ہاتھ بنے، میں نے کہا سر اپنی فیلڈ میں وہی اسلامک بک پڑھائیں جو یونیورسٹی کے سلیبس میں ہے، بس اس سے آگے عالم کی فیلڈ میں انٹری نہیں مارنی۔ علماء کی عزت کی قدر ہی کوئی نہیں ہے، تم سمجھتے ہو بس نعوذ باللہ اس کا کام مردے کو نہلانا رہ گیا ہے، یہ بچہ پیدا اس کے کان میں اذان دینا رہ گیا، مولوی کو اور کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا 3 آیتیں، ایک آیت ہے 1000، ایک آیت ہے 3000، ایک آیت ہے 5000۔ بتاؤ بدر میں کتنے اترے تھے؟ علامہ اقبال نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی علامہ اقبال کو بھی سلام ہے، وہ کاؤنٹنگ کے چکر میں نہیں پڑے کہ 1000 2000 3000 5000، اس نے بھی فرشتے کہا ہے، اس نے بھی علماء کو علماء کا رائٹ اور حق دیا ہے۔ آپ نے علماء سے حق کھینچے، آپ بتائیں کتنے آئے تھے؟ اب اس کی سمجھ سے بالا تر معاملہ تھا۔ میں نے کہا اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس شرط کے ساتھ رب نے فرمایا تھا 5000 آئیں گے، وہ شرط نہیں پائی گے تو اللہ نے کہا 3000 ہی پورے ہو گئے، اس کو اسٹڈی بھی کر لینا۔ تو اس لیے کیوں خواہ سے عالم کے مقابلے میں آتے؟ تو میرے دوستوں میں آپ کو بھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شوق ہے کسی یوٹیوبر کو، شوق ہے کسی فیس بکیے کو، شوق ہے کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہ میں عالم کی فیلڈ میں آؤں، تو انہیں چاہیے عالم بن جائیں۔ 8 سال کا عالم کورس ہے، 2 سال کا مفتی کا کورس ہے، یہ 8 پلس کم از کم یہ 10 سال ہو گئے، اور 1.5 سال قرآن کی تجوید اور اس کے معاملات کو سمجھ جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک یوٹیوب پہ آنے والے جس کا بظاہر وہ خود کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے قرآن سمجھو۔ میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ قرآن سمجھنا تو دور رہا، اسے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا سر کوئی پروف؟ میں نے ان کے 2-3 ویڈیوز دکھا دی کہ تو آیت سیدھی نہیں پڑھتا، اور خود کہتا ہے میں امام کعبہ سے اچھا پڑھ سکتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ ان کی تو آیات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ بڑا زبردست تھا، اس نے اپنے نظام میں بہت اچھا جواب دیا، کہنے لگے جی ہمارے سر کو قرآن کے لفظ پڑھنا نہیں آتے لیکن مطلب سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا لو جی ایسے بندے کو میں کیا جواب دوں جو لفظ سیدھا نہیں پڑھ سکتا؟ اس بندے کو وہ خود بیٹھے ہوئے جو مجھ سے اب مطلب سمجھ لو۔ بابا اگر عالم سے قرآن کے لفظ پڑھیں گے تو عالم سے قرآن کا مطلب بھی سمجھیں گے۔ اور ایک موقع میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی اچھا عالم بن جائے، کس بریلویوں کا عالم بنے، اہل حدیثوں کا عالم بنے، دیوبندیوں کا عالم بنے، کس مولویوں کا عالم بنے؟ میں نے کہا جی بہت اچھا، کسی کا تو بن جاؤ، کسی معاملے میں تو بن جاؤ، بریلویوں کا مولوی خیر، تو اہل حدیثوں کا عالم بن جا، دیوبندیوں کا، کسی کا تو عالم بن جا۔ جب ہم تم سے انٹریکشن کریں گے تو ایز اے عالم کریں گے، ایز اے طالب علم نہیں کریں گے۔ کسی کا تو مولوی بن جائے، مولوی ہوتا ہے نا، کسی کا ہی بن جائے۔ وہ مجھے ایک لفظ یاد آ گیا، ڈگری ہوتی ہے، سنی ہوئی ہے نا آپ نے؟ یہ آپ کے قریب ہی تو ہے بلوچستان، ہمارے بھائی ثانی صاحب نہیں کہتے تھے ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو؟ یعنی کہ کیا بات ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، عالم تو ہو اس میدان میں، پھر آپ آ جائیں۔ ایک بندہ عالم بھی نہیں ہے تو وہ ٹھوکر ہی کھائے گا۔ میں جو یہاں بیٹھ کے آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جابر بن حیان کے فارمولا سمجھانا شروع کر دوں، اور میں خود کیمسٹری میں فیل ہوں، چبل بٹا چبل ہوں، مجھے کیمسٹری اگر نہیں آتی تو پھر فائدہ مجھے وہاں کی انٹری مارنے کا، زیادہ شوق ہے۔ تو بھائی آج معاشرے میں فرقہ واریت، آج معاشرے میں لڑائیاں، آج معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور ایک دوسرے کے گربان میں ہاتھ ہے ہی تب جب ہم نے اپنے میدان سے باہر انٹری ماری۔ تو میں آپ حضرات سے بھی بڑی بدست آپ سے ایک جو ہے نا درد مندانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس معاملے کو دیکھا کریں، کبھی مسئلہ پوچھنا ہو تو ایتھنٹک عالم تلاش کیا کریں۔ اپنی جان کے معاملات میں کوالیفائڈ ڈاکٹر کو ڈھونڈنے والوں، اپنے ایمان کے معاملات میں کوالیفائڈ عالم کو ڈھونڈو، اور علماء کو اس بات کا حق دو جو اسے اللہ رسول نے دیا ہے۔ اور اس پر میں ایک آج سنا دوں، ہے تو چلو فنی بات لیکن لطیفے کی بات، اس میں فائدہ ضرور ہے۔ میں پاکستان کے ایک ضلع میں تھا، میں نام نہیں لیتا نا، اسی لیے نام لیتا ہوں تو پھر ان تک پہنچ جاتا ہے کہ سر آپ نے ہماری بات وہاں کی تھی۔ تو ویسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لیتا لیکن واقعہ سناتا ہوں۔ میں پاکستان لیول پہ ایک جگہ تھا تو میں نے وہاں بات کی، میں نے کہا یار علماء کی عزت کیا کرو، عالم کی عزت کرتے ہیں، عالم کے آگے نہ بڑھو۔ تو ایک مجھے کہنے لگا ہم عالم کے آگے بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ ہمارے کفر کا فتوے لگائیں گے، آپ کے پاس کفر کی مشین ہے، یہ وہ جیسے مولویوں کو اوپر ابجیکشن ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا،
میں تو تمہیں صرف آداب ایتھکس آداب بتا رہا ہوں. عالم کے آگے نہ بڑھے. کہتے ہیں بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ اچھا وہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا وہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں سمجھتے نا, ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑتا ہے. میں نے کہا جی بہت کچھ ہوگا, تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اگر تو عالم کے سامنے ایسے. آپ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھریٹ نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. مولوی کے آگے گیا تو مر جائے گا. تو مجھے کہتے ہیں کیوں؟ مولوی کے آگے بڑھا تو کیوں مر جاؤں گا؟ ادھر ادھر فرانے کو. میں نے کہا اگر اس طرح عالم ہے, وہ امام بنا ہوا ہے, ادھر یہ امام ہے, مثلا عالم دین ہے, امام ہے, تو جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں مقتدی, بولیے وہ زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ بولیے زندہ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی عالم دین کے آگے بڑھ جائے اور سویا ہوا ہو اور ہو 4 تکبیر عالم کا اللہ اکبر, وہ کون ہوتا ہے؟ بس ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اس لیے عالم کے آگے بڑھنے والا تو مر جاتا ہے, عالم کے پیچھے رہنے والا زندہ رہتا ہے. تو اس لیے مولوی دے آگے نہیں بدلنا, مولوی کے آگے نہیں جانا, تھوڑا گزارا کرنا. مولویوں سے تو پتہ نہیں کون پناہ مانگ جاتے ہیں. اسی پہ سمجھانے کا میں نے ایک جگہ اس طرح کالج میں دوستوں سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا بھائیو کوا ہے نا کوا, کہتے کوے نے مولوی کی بوٹی کھینچ لی ایک دفعہ. مولوی سے بوٹی کھانے لگے تو کوے نے کھینچ لی, اور مولوی نے کہا کوے بوٹی واپس کر. اس نے کہا نہ کرو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا مولوی کی طاقت جانتا نہیں ہے, میں ابھی اسپیکر کھولوں گا اور ممبر سے اعلان کروں گا کوا حلال ہو گیا. تو تیری نسل بھی نہیں بچے گی. کوے نے دونوں ہاتھ سے بوٹی واپس کی, اس کو صاف بھی کیا, کہا دھو کے کھا لینا اللہ کے لیے. مولوی صاحب اب بندہ آپ سے مذاق بھی نہ کرے. میں نے کہا تو خامخواہ سے مولوی کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اسی لیے بابا آپ اپنے علماء سے تعلق رکھیں, انٹریکشن رکھیں, آنا جانا رکھیں. مولوی بھی اس دھرتی کی مخلوق. میرے ایک شاگرد ہے, عالم دین ہے, ایک مسجد میں امام ہے, خطیب بھی ہیں ان کے. میں ان کے یہاں بیان کرنے کے لیے گیا تو لوگوں کی پرچیاں آنا شروع ہو گئیں, جیسے آپ کے سوالات ابھی انہیں پکڑے ہوئے ہیں. تیسری پرچی پر جب یہ لکھا ہوا مجھے ملا نا کہ جو مولوی کرکٹ کا میچ دیکھے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے, تو مجھے خطرہ پڑنا شروع ہو گیا. اے جڑا مولوی بیٹھے نا اس دیکھے ہے. میں نے کہا اسی مولوی کو کہہ رہے ہیں جس نے دیکھا ہے. تو میں سمجھ گیا, میں نے اس کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا کہ جی میں نے تو دیکھا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کیسے دیکھا ہے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں اس نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہے, اس میں لڑکیاں ہیں, اس میں فلاں ہیں, بے پردگی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو وہ اس کے کہنے لگا کہ استاد جی پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا تو میں بھی تو پاکستانی ہی ہوں نا. ہوٹل سے آ رہا تھا, ہوٹل کے اوپر سارے بیٹھے ہوئے تھے اور میچ دیکھ رہے تھے, او چھکا اور او چوکا. تو میں بھی 10 منٹ ٹھہر گیا کہ چلو اس کی کوئی وہ شاٹے دیکھ لو, کوئی شارٹ واٹ ہے, کوئی چھکا چوکا میں بھی دیکھ لوں. کہتے میں نے بھی ان کے ساتھ دیکھا, وہ وقفے میں لڑکیاں ڈانس بھی کرتی تھی تو وہ بھی سارے دیکھ رہے تھے. اب یہ صبح سے مجھے سارے کہتے تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو نے دیکھا تیرے پیچھے نہیں ہوتی. جب اس نے مان لیا نا پھر میں نے عوام کو کہا, میں نے کہا تمہارے گھروں میں ٹی ویاں ہیں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا پھر ٹی وی والے مقتدی کی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی تو تم اتنی گنجائش تو اپنے امام کو دو نا, کیا مولویوں کے خلاف لگے ہوئے. تو میرے دوستو اسی لیے گنجائش ہے. میں ایک بات مزید بھی عرض کر دوں, عقیدہ ختم نبوت یہ جو پاکستان میں آئین اور قانون ہے نا قادیانیت کے, اس کے پیچھے بھی تم کالج والوں کی قربانی. ہمارے مولویوں کا معاملہ بعد میں آتا. سب سے پہلے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس تھے جو جا رہے تھے ملتان سے یہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی سیر پہ, ناران, کاغان, یہ اس طرح آگے جائے تو بابو سر وغیرہ. آپ نے تو ماشاءاللہ نہیں دیکھے ہوں گے نا, ہاں ہمارے اسٹوڈنٹ لیول پہ تو کوئی نہیں دیکھتا تھا. تو وہاں جا رہے تھے سیر پہ, تو راستے میں چناب نگر کے اسٹیشن پر قادیانیوں نے انہیں زد و کوب کیا, انہیں مارا کوٹا, انہیں زخمی کیا. اور وہاں سے 1974 میں یہ تحریک اٹھی تھی عقیدہ ختم نبوت کی. اس کو 2 بندوں نے لیڈ کیا تھا, ایک اسمبلی میں اور ایک اسمبلی کے باہر. اسمبلی کے باہر سید زادہ علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ تھے, جو پورے پاکستان پہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب پوری امت کو ملا کر عقیدہ ختم نبوت پر محنت کر رہے تھے. اور اسمبلی کے اندر بھی قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ یہ اس میں پیش تھے, اور تمام مسالک کے علماء ان کی پشت پر تھے. اور اس وقت جب یہ ختم نبوت کا مارکہ حل ہوا, سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, مجھے فخر ہے کہ میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان ہمارا ایک علاقہ ہے. ہمیں بزرگ بتاتے ہیں کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی.
کہ وہ کیا کہ جو قادیانی ہے نا، حضور پاک کی ختم نبوت کا منکر دشمن، جب یہ قومی اسمبلی میں آئے نا، سر پہ پگڑی، ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹی، ادھر حمائل شریف لٹکایا ہوا، سفید جبہ، سفید کرتا، ہاتھ میں تسبیح، اللہ کا نام آئے تو یوں جھوم کے کہیں جل جلالہ، حضور کا نام آئے تو بڑے محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مفتی محمود کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے دعا میں رو پڑا، میں نے کہا مولا ہم میں کوئی مولوی پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا، کسی کا کرتا ہے یا کسی کی قمیض ہے، یہ اسمبلی کے لوگ تو بہت سادہ ہیں، یہ تو بہت سادہ لوگ ہیں، ان کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ ان مولویوں سے زیادہ اسلامی لباس تو مرزائیوں کا ہے، اگر ان لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی، اللہ ان کے ایمان کا کیا بنے؟ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے مصلی بچھایا اور ہم روئے، ہم نے کہا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے نبی کی عزت کو دیکھ، اپنے نبی کی حرمت کو دیکھ، یا اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے نبی کی ختم نبوت کے محافظ اور سپاہی ہیں۔ کہتے ہیں جب باتیں چلیں 13 دن اسمبلی میں علماء نے بیٹھ کے مرزائیت کی ٹکا ٹکر بند کیا وہاں پر، اور ایک بات آخری کروں جس پر بات بنی تھی، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، وہاں کے اس وقت کے حکمران جناب ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پیپلز پارٹی سے آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پہ سیاسی بات اپنی جگہ، جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ہم کل بھی سلام پیش کرتے تھے ختم نبوت کے کام پہ، آج بھی باقی معاملہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پہ اس نے ایک جوان مردگی کے ساتھ کام کیا تھا، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ سمیت تمام علماء کرام کے ساتھ۔ شاید وہ اس میں اپنی وہ دلچسپی نہ دکھاتے تو یہ قانون شاید اتنا جلدی نہ بن سکتا جتنا بن چکا تھا۔ تو یہ سارا کام جب ہوا نا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کھڑے ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ماؤں نے تمہارے ابا سے دھوکہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ آپ ہماری ماؤں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ تمہاری ماں نے تمہیں حلال زادہ پیدا کیا یا حرام زادہ؟ کہا ہر حلال زادہ ہی بیٹھا ہوا ہے، ہم کوئی حرام زادے نہیں ہیں، ہماری ماؤں نے ہمارے ابا کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ تو کہا پھر مرزا قادیانی آئین براہین احمدیہ میں لکھتا ہے کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، کہ حلال زادوں نے مجھے نبی مانا یعنی مرزے کو، اور جس کی ماں نے ان کے والد کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ اولاد مجھے نبی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے وہاں کیا کہا؟ سب نے اس کو دیکھا جو جبہ کبہ پہن کے مرزا وہ ناصر آیا ہوا تھا، اس کو کہا سچ ہو تیرے فیک میسنجر، فیک اپوسل، جھوٹے نبی نے یہ کہا ہے؟ تو اب اس کے پاس دو آپشن تھے، یا ایکسپٹ کرتا تو پھر بھی مرتا تھا، اس نے ایکسپٹ ڈینائی کرتے یہ ہماری کتاب ہی نہیں۔ مفتی صاحب نے تاریخی چیلنج دیا تھا، ہمارے بڑے ڈی اے خان کے علماء بتاتے ہیں کہ مفتی محمود نے کہا بھٹو صاحب اس کو بھی ابھی پکڑ لو، کمرے میں بند کر دو، مجھے بھی پکڑ لو، اور ہمارے بندوں کو اندر کمرے میں بند کر دو، ہمیں ٹیلی فون تک ایکسیس نہ دو، کیونکہ وہ زمانہ موبائل کا تو نہیں تھا، ٹیلی فون لینڈ لائن پی ٹی سی ایل ہوتے تھے، کمی ایکسیس کر دو۔ آپ وزیر اعظم ہے، آپ کا ہیلی ہے، آپ ہیلی پہ ابھی بھیجیے ضلع چنیوٹ، آج کل ضلع پتہ نہیں بنا نہیں بنا، اس زمانے میں تو چھوٹا قصبہ ہوتا تھا، آپ چنیوٹ کے ڈی سی یا وہاں کے اے سی کے پاس ہیلی کاپٹر پہ یہاں کے ذمہ داران کو بھیجیے، جو ربوہ بک ڈیپو قادیانیوں کی اس کتاب اس بک ڈیپو سے چھپ کے آئی ہے، انہی کے کتب خانے سے لے کر آئیے، اگر مرزا کی کتاب میں یہ لفظ نہ ہو تو مفتی محمود اپنی موت لکھ دے، لاؤ۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا، 1 گھنٹے میں کتاب پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ تھی اور اس کتاب میں یہ لفظ موجود تھا۔ اس بات پہ قادیانی وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے، جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ وہاں کی منجی ٹھوکی تھی، ان علماء کی اتحاد نے ٹھوکی تھی، مفتی محمود نے ٹھوکی تھی۔ جب وہاں سے قادیانی ذلیل ہو کے نکلا تو ان نے ایک اوپینین بنایا، وہ آج بھی اوپینین ہمارے معاشرے میں، اور میرے خالد یونیورسٹی کا سادہ نوجوان قادیانیوں کے اس بات پہ زیادہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ بات تو بہت اچھی ہے، پتہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہوئے مسجد کے مولوی کو مانو تمہیں نماز پڑھاتا ہے، ممبر کے مولوی کو مانو تمہیں جمعہ کا بیان سناتا ہے، خانقاہ کے مولوی کو مانو تمہیں اللہ اللہ کی ضربیں لگوا کے اللہ اللہ سکھاتا ہے، تبلیغ کے مولوی کو مانو تمہیں تبلیغ سناتا ہے، لیکن سیاسی مولوی کو نہ ماننا، یہ تمہیں اسلام آباد دکھاتا ہے، اسلام نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ قادیانی جانتا ہے
کہ اسے جو چوٹ لگی ہے، جس نے اس کی منجی ٹھوکی ہے، وہ مسجد اور مدرسے محراب اور ممبر سے اٹھ کے سیاسی مولوی تھا۔ تبھی اس نے سیاست اسلامیہ کی مخالفت شروع کر دی۔ میرے ایک اسکول کے کلاس فیلو بھی ہیں ماشاءاللہ، اب ایک اچھے بھلے حکومتی عہدے پر ہیں۔ ایک دن ہماری ملاقات ہوگی تو گپ شپ، کلاس فیلوز کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں یہ کب تک عوام کو دھوکہ دو گے، سیاسی کیوں، میں جانتا ہوں، میں فلاں، وہ اپنی پوری بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، 5 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم بیٹھے نا تو مجھے کہنے لگے کیوں تو سیاسیوں کی بات کرتا ہے، یہ اسلام نہیں چاہتے، اندر سے جانتا ہوں ان کو اسلام آباد چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے پورا اپنا غصہ نکال لیا نا، میں نے کہا بھائی بات سن، تو پتہ نہیں اندر سے کیسے جانتا ہے، میں اپنے اندر کو نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں تو نے دوسرے کے اندر کو کیسے جان لیا۔ اب ذرا سن، اب میری باری ہے۔ میں نے کہا بتا اگر ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے یا عالم اسلام آباد پہ نہیں بیٹھے گا، سیاسی طور پہ مضبوط ہو گے، وہ اسلام کا تحفظ ملک میں کیسے کرے گا؟ اسلام آباد جائے گا تو اسلام کی حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا جو باقی سیاسی ہیں وہ کوئی امام کعبہ بننے کے الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی تو اسلام آباد جانے کا دیتے ہیں، تو وہ لڑے تو خیر ہے، مولوی لڑے تو مسئلہ ہے، ایسے نہ کہ۔ پھر میں نے اسے دلائل سے سمجھایا، تو بعد میں جب میں نے اسے بات ریلائز کرائی نا کہ سیاسی عالم کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کی بیس قادیانیز ہے، اور قادیانیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ جب وہ اسمبلی سے چوٹ کھا کے ان سے نکلے تبھی انہوں نے کہا جی ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو والا اصول پہ ان مولویوں سے عوام کو دور کر دو، ہماری بات بن جائے گی۔ جب اسے یہ بات سمجھ آئی تو یقین مانے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا عبدالواحد میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات آج سمجھی ہے کہ میں آج تک جس راستے پہ چل رہا تھا وہ موٹر وے نہیں تھا، وہ ڈگر تھا۔ میں تو اس کو سمجھتا تھا پتہ نہیں ہے یہاں تک بیٹھا ہوا مولوی ہے، اچھا اس معاملے میں اس بندے تک، بابا ہر بندے کے سینے میں ایمان موجود ہوتا ہے، بس وہ ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں تاکہ مسٹر اور ملا کی یہ جو خلیج ہے نا، یہ جو اسپیس ہے، یہ فاصلہ کم سے کم ہو، اور عالم دین کے معاملات میں اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے ان سے رابطے میں رکھیں۔ باقی آپ مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، مختلف معاملات میں آپ چلیں گے، میں کسی ایک سمت کی بات کے اوپر آپ کو اصرار نہیں کرتا، لیکن سوچنے کی دعوت ضرور دیتا ہوں کہ علماء کا یہ کردار ہے، اس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور مسئلہ پوچھنا ہو جیسے جان کے لیے کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں ویسے ایمان کے لیے بھی کوالیفائڈ عالم ڈھونڈیں، کیونکہ ایمان بڑی چیز ہے، جان بہت چھوٹی چیز ہے، بلکہ جان تو کیا ملک پر جان قربان کرنی ہو تو قربان کر دیتا ہے بندہ، لیکن ایمان قربان نہیں کرتا۔ ایمان بڑی چیز ہے، تبھی کہتے ہیں ملک و ملت، ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے، ملک پر کر دو فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا یہ ملک بھی قربان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے دے دیں ساری کٹھے۔ قرآن کریم کو چومنا کیسے ہے؟ آپ قرآن کریم کو منہ سے بوسہ دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اپنے بچے کو پیار میں چومنا کوئی نہیں کہتا ناجائز ہے، باقیوں کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو چومنے پہ پرابلم بن جاتا ہے۔ ایک جگہ میں تھا، ایک شخص نے مجھے کہا قرآن کو کیوں چومتے ہیں؟ قرآن کو نہیں چومنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے، بیوی جائز ہے، قرآن غلط ہے، تیرا دماغ خراب ہے؟ خدا کے بندے کیسی بات کر رہے ہو؟ تو اس لیے جائز ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک انجینئر صاحب ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اب جو انجینئر صاحب یوٹیوب پر ہیں وہ انجینئر ہیں میکینیکل، ابھی ان کا انٹرویو آیا، اس میں انہوں نے بالکل ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، آپ نے گاڑی کا انجن ٹھیک کرانا ہو تو ان کے پاس لے جائیں، بالکل ٹھیک، میکینیکل انجینئر ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، انہوں نے کئی باؤنڈریز اور کئی ریڈ لائنز کراس کی ہیں۔ تو یا تو عالم ہو، پھر عالم بیٹھ کے بات ہے، عالم بھی ہو انجینئر بھی ہو، ہمیں کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں ہے۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ عالم بھی ہے، انجینئر بھی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عالم اور انجینئر ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے الحمدللہ بی اے کے بعد LLB میں وہ کیا، صرف لائسنس نہیں لیا،
تو اگر مولوی ہونے کے ساتھ میں ایک ایز اے لائر ہوں تو پھر اس کا کیا مسئلہ کہ مولوی وکیل نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایک بندہ صرف وکیل ہو اور کہ میں مولوی بھی ہوں پھر تو objection آئے گا. تو وہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے. انہیں کہ پہلے عالم بنے پھر آپ بات کریں. اور پھر پوچھتے کس فرقے کا بنے؟ ہم کہتے ہیں کسی کا بن جائے. کسی کا تو بنو گا, بریلوی بنو, اہل حدیث بنو, آپ جو ہے نا دیوبندی بنو, لیکن بنو تو صحیح نا عالم ہے. پھر عالم بیٹھے گا تو عالم کے ساتھ عالم بیٹھے تو مسئلہ حل ہوگا. عالم کے ساتھ جاہل بیٹھے تو فرقہ واریت پیدا ہوگی. چلنے دیں یار, یہ تو کچھ سندھی میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک جی کیا مطلب ہے؟ اچھا, اللہ پاک ہمارے ملک کو خوشحال رکھے. جی ہاں, اصل میں ایمان بچانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایمان کو چھوڑیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اپنا مال کیسے بچاتے ہیں. مال جیب میں ہے, آپ کیسے بچائیں گے؟ جتنا مال بچانے کی ترتیبیں آپ کریں گے نا, اس سے بڑھ کے ایمان بچانے کی ترتیب رکھ لیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ اور میں دونوں, مثلا یہ بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھائی اور میں جنگل میں رات کو سوتے ہیں. ان کے پاس ہے 1 روپیہ, میرے پاس ہے 1 لاکھ روپیہ. بتائیں نیند پرسکون ان کی ہوگی یا میری ہوگی؟ بولیے. انہی کی ہوگی. ان کے پاس مال کم ہے, میرے پاس مال زیادہ. تو جتنا جاگوں گا نا اتنا اپنے مال کی حفاظت کروں گا. تو بھائی جتنا آنکھ کھلی رکھیں گے, جتنا فتنوں سے بچیں گے, اتنا آپ کا ایمان بچے گا. جس وقت وائرسز پھیل جائے نا, بہت سے جراثیم, تو اس وقت ڈاکٹر سے تعلق کیا اپنے موبائل میں اس کا نمبر فیڈ رکھیں تاکہ بندہ رابطے میں رہے. تو فتنوں کے زمانے میں کم از کم اتھینٹک عالم دین کا نمبر تو رکھ لیں, کوئی اس سے آنا جانا تو رکھ لیں. آپ نے صرف مولوی کو سمجھا بس اسے کان میں اذان دلوائیں گے, مردے کا غسل کرائیں گے, چل پھر ایسے نہیں. میرے دوست, یہ پھٹ گیا, اس کو چیرا گیا, اس کو دوبارہ دیکھیں ذرا. اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شرع. اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہی دے, اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سب اللہ کر رہا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, ذرا غور سے اس کا جواب سننا. بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے, ہدایت دے, اللہ کی مرضی ہے, گمراہ کر. اس میں عوام کا قصور تو کوئی نہیں. بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے, دوسرا رخ نہیں دیکھا. آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. کیا مطلب؟ ایک چور تھا, میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے. ذرا غور سے واقعہ سنو. ایک بندہ تھا, اس کو چوری کرنے کی عادت تھی اور ساتھ اس نے دینی اسلامک ٹچ بھی لیا ہوا تھا. چوری کر کے مال لے کر جا رہا تھا تو مالی نے پکڑا, اوئے چوری کر رہے؟ اس نے کہا مالی صاحب صوفی بندے ہو, تیرے چہرے پہ داڑھی ہے, تجھے نہیں پتا اللہ نے میرا رزق چوری میں لکھا تھا. اللہ نے میرا رزق یہاں لکھا ہے, تجھے اللہ نے میرا رزق چوری میں لکھا ہے تو میں اسے ہٹ سکتا ہوں؟ نہیں. لہذا میں اللہ کے کہنے پہ چوری کر رہا ہوں. کہہ کے بھاگ گیا. مالک نے مالی سے پوچھا کہ بابا یہ رات چوری ہوئی, تو نے پکڑا نہیں؟ اس نے کہا جی پکڑا چور. کہا پھر چھوڑ دیا ہوگا؟ کیوں؟ کہ مضبوط دلیل دی ہے اس نے. انہوں نے کہا چور کے پاس کیا دلیل ہے, کون سا ایویڈنس ہے چور کے پاس؟ انہوں نے کہا اللہ نے میرے حق میں چوری کر کے کھانا لکھا تھا, اس لیے میں چوری کر کے کھا رہا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ, میرا مولوی صاحب سے تعلق ہے, آج چور کو پکڑ لینا, مجھے لگتا ہے آج بھی آئے گا. وہ تو اب ہل گیا ہے, روزانہ آئے گا, لہٰذا آج آئے تو پکڑ لینا تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. رات کو چور آیا, پھر مالی نے پکڑا تو اس نے کہا یار پھر پکڑتے ہو, کل بھی نے تمہیں دلیل دی تھی, سمجھایا تھا, اللہ نے میری قسمت میں چوری کر کے کھانا لکھا ہے, اس لیے سے چوری کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹھو, یا ہمارا مولوی آ. مولوی صاحب آ گیا, کوئی ہم جیسا سر پھرا تھا. اس نے کہا ڈنڈا ذرا مضبوط موٹا سا اپنے پاس رکھنا. کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے موٹا ڈنڈا ساتھ رکھا اور چور سے پوچھا چوری کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب سادے بندے ہو, منہ پہ داڑھی ہے, تمہیں نہیں پتا اللہ ہر بندے کی قسمت لکھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا اللہ نے میری قسمت میں چوری لکھی ہے تبھی تو کر رہا ہوں. مولوی نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے لکھا ہے تبھی چوری سے مال کھا رہے ہو. انہوں نے کہا جی. مولوی صاحب نے کہا ڈنڈا دکھانا. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا, 2 مارے یوں اس کے سر پہ. وہ کہنے لگا وائی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے صرف چوری کا مال کھانا تھوڑی لکھا ہے, اللہ نے ڈنڈے کھانا بھی تیری قسمت میں لکھا ہے, ڈنڈے بھی کھا. وہ کہنے لگا جی مولوی جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا, مجھے بڑی اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ غلط کام کروں گا تو بری چیز کھاؤں گا, ٹھیک کام کروں گا تو اچھی چیز کھاؤں گا. بابا ہدایت تو اللہ نے لکھی ہے, گمراہی بھی اللہ نے لکھی ہے, لیکن وہی اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں گمراہی کا راستہ بھی دکھایا, ہم نے تمہیں نیکی کا راستہ بھی دکھایا. پاور آف سلیکشن, انتخاب کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے, اور اس میں تمہیں ہم نے فری ہینڈ دیا ہے. تم یہ چوز کر لو یا یہ چوز کر لو, تمہاری چوزنگ
رائٹ ہوگی تو جنت ہے، رانگ ہوگی تو دوزخ۔ تمہاری چوزنگ، تمہارے انتخاب پر معاملہ ہے، اللہ کے معاملے پہ نہیں۔ جیسے اس راستے اس تار میں کرنٹ ہے اور اس تار میں کوئی کرنٹ نہیں ہے، اب میری مرضی ہے میں جس کو پکڑوں۔ اگر میں کرنٹ کو پکڑ لوں اور پھر کہوں واہ بیٹا نے کیوں بجلی چھوڑی تھی، تو بابا اوپر لکھا بھی تو تھا اس پہ کرنٹ ہے، تو پھر آپ کیوں قریب آئے تھے؟ تو یہاں بھی ایسے ہی۔ مسلمان دنیا میں کیوں متحد نہیں ہیں؟ 8 ارب لوگ ہیں، جن میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، ان میں فرقہ واریت کیوں ہے؟ میرے بھائی میں آپ کے درد دل کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، وجہ یہی ہے کہ جن نے باؤنڈریز کراس کی ہوئی ہے، لوگ ان کو مولوی سمجھ کے بیٹھے ہیں، جو خود مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، اور دین میں ابا بنا پھرتا ہے نا، لوگ اس کے پیچھے چل گئے ہیں۔ ہر علاقے میں ایسا ہی معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثریت میں، میجارٹی میں ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا پہ غالب نہیں ہیں۔ ہم دودھ والے سے تو دودھ لیتے ہیں، گوشت والے سے گوشت لیتے ہیں، کلینک سے ہم علاج کراتے ہیں، سویٹ ہاؤس سے ہم جا کر مٹھائی لیتے ہیں، لیکن علم دین کا مسئلہ ہم ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے مذہبی طور پہ بالکل ڈی ویلیو ہو گئے ہیں۔ ہمیں کچھ تھوڑا عقل اور سمجھ اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ مفتی صاحب میں کس کے پیچھے چلوں؟ ہر کوئی یہاں اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، مجھے بتائیں 2 نمبر گھی بھی ملتا ہے، 1 نمبر بھی ملتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے 1 نمبر گھی ہے، یہاں 2 نمبر گھی ہے؟ پانی والا گوشت بھی ملتا ہے اور اصلی گوشت بھی ملتا ہے، آپ کیسے فرق کر لیتے ہیں کہ پانی والا گوشت ہے یا اصلی گوشت ہے؟ 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہے اور 1 نمبر کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی، آپ کیسے فرق کر لیتے ہیں؟ تو آپ اتنے سادے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو 2 نمبر میں اور 1 نمبر پہ فرق نہ۔ آپ کو رانگ نمبر فلم سمجھ آتی ہے، رانگ نمبر مولوی سمجھ نہیں آتا۔ عامر خان تمہیں رانگ نمبر سمجھا جائے تو ٹھیک ہے، مولوی تمہیں کوئی رانگ نمبر کے بارے میں بتا دے، جی مولوی ایسے کہہ رہے ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ وہ انڈیا سے بیٹھ کے اٹھ کے وہ جسٹ فار اسکرین سے آپ نے اس کو دیکھا، اور مجھے تو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ عالم دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بابا رانگ نمبر بھی ہوتے ہیں، رائٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے فرق دیکھا جاتا ہے۔ آپ فرق دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں، اتنے آپ عقل مند ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ اگر اس فیلڈ کا ماہر ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے تو ہمیں 80 تاریخ اللہ سے ڈر کے بتا رہا ہے، کیونکہ مینگنیاں کتنی تھی؟ 280 تھی، تو وہ اس طرح کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سمجھ، یہ جوابات میں نے آپ کو پہلے دے دیے ہیں، آپ سوالات آپ لکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے مائنڈ سیٹ کو پڑھ لیا، میرا ڈیلی بیسس پہ یہ کام ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں 80 تاریخ والوں کے پاس نہ جاؤ، کسی کوالیفائڈ کے پاس جاؤ۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، ایک رات کے لیے گویا آتا ہے نا، تو ہم اس کو 50,000 روپے دیتے ہیں، وہ 82 کی ہم نے رات کو گانے سنے، اور جو عالم دین پورا سال نماز پڑھاتا، پورا مہینہ نماز پڑھاتا ہے، اسے ہم 5,000 دیتے ہیں۔ جو جس قوم گویوں کو 50,000 ایک رات میں دے دے، عالم کو پورے مہینے میں 5,000 دے، اس قوم میں گویے پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا ہوں گے؟ یہ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اسی پہ اعتراض کرنے پہ آپ بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اس معاملے کو دیکھیں، موجودہ حالات میں فحاشی سے بچنے کے لیے ترتیب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر چیز میں آج کل سود ہے، ہمیں تفصیلاً بتائیں۔ بہت اچھا ہے بیٹا، جو سود لوگ کاروبار کر رہے ہیں، سارے سود کا بائیکاٹ کر لیں ہم، بہت اچھا ہے۔ اب تو حکومتی لیول پہ بھی ماشاءاللہ سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، ہماری شریعہ کورٹ نے دیا ہے، اس پر تمام مسالک جتنے پاکستان میں سب کے اتفاق سے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ساتھ مل کے کراچی میں جو سیمینار کیے، اس میں سارے علماء اور سارے جتنے ہمارے بڑے تھے بیٹھے تھے، اور اس بات پہ اتفاق ہوا کہ سود کو مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا۔ اب تو حکومتی سطح پہ بھی جو ہمارا جو ملکی بینک ہے، کیا نام ہے ہمارے ملکی بینک کا؟ اسٹیٹ بینک، یہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک جو ریویو پٹیشن میں گئے تھے کہ سود کو دوبارہ حلال کیا جائے، وہ بھی واپس انہیں حکومتی سطح پہ لے لیا گیا ہے، تو وہاں سے تو سود ختم ہو جائے گا، لیکن آپ اور ہم کو بھی تعاون کرنا ہوگا، ہمیں بھی سودی بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ ختم کرانے ہوں، اور جو بینک سود کے لیے ریویو پٹیشن میں گیا ہے اس سے اپنے معاملات ختم کرنا ہوگا۔ میرے ایک بینک میں اکاؤنٹ تھا، میں وہاں گیا، میں نے کہا جی میں نے اکاؤنٹ ختم کرنا، ہم سے کوئی غلطی ہوئی، میں نے کہا تمہارا بینک ریویو پٹیشن میں گیا سود کے لیے، میرے اکاؤنٹ کلوز کر دو، میں نہیں رکھنا تم نے۔ یہ کوئی بات گستاخی ہوئی؟ میں نے ٹوٹل کے پمپ سے آج تک پیٹرول نہیں ڈلوایا۔ ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری مجھے بھی تو اپنا کوئی کام کرنا چاہیے نا، سارا کام ہم حکمرانوں پہ یا اپنے بڑوں پہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ 3 فروری کی بات ہے، 3 فروری 2023، ابھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، میں لاہور میں جمعہ پڑھایا اور میری شام 5 بجے کی فلائٹ تھی۔
لاہور سے کراچی. میں نے PIA میں بیٹھا تھا, میرے سامنے جو وہاں کا وہ جو ہماری فضائی میزبان ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس, انہوں نے وہ پیش کیا, وہ جو فریشمنٹ ہوتی ہے کھانا پینا, اس پہ کیچپ شیزان کمپنی کا تھا جو قادیانی کمپنی ہے. میں نے اس کو دیکھا, زندگی میں پہلی بار دیکھا, تو میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور ویڈیو بنوا کے کہا, پورا جہاز مجھے دیکھ رہا تھا, میں مولوی نو کی ہو گیا, ویڈیو بنوا کے کہا کہ یہ قادیانی مصنوعات ہے, قادیانی پروڈکٹ ہے, اور PIA ملک کی قومی ایئر لائن, اور اس میں آئین اور اسلام کے دشمن کی چیز کو پروموٹ کیا جائے, اس کو کم از کم ایز اے سٹیزن آف پاکستان یا ایز اے امتی میں اس کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں. میں نے اس پہ بات کی پورے ملک میں. آپ سب کا شکریہ, آپ لوگوں نے اور ہمارے دوستوں نے اس کو وائرل کیا. کل میں اسی ایئر لائن میں آیا ہوں, اسی PIA میں, پھر لاہور سے کراچی آیا. مجھے جو انہوں نے کیچپ دیا تو وہ پلیٹ میں دیا, کیونکہ میں آگے ایگزیکٹو کلاس میں تھا. میں نے سمجھا پتہ نہیں میرے حد تک یہ کیچپ یہ دے رہے ہیں, پیچھے اکانوی میں وہ ہو سکتا ہے انہیں مرزائیوں کو دیا ہو. میں نے اس سے پوچھا فضائی میزبان سے, تو وہ مجھے پہچان نہ سکے. انہوں نے کہا پتہ نہیں ایک مولوی تھا اور اس نے ایسی بات کی تو ہماری مینجمنٹ نے یہ چیز ختم کر دی ہے. تو مجھے خوشی ہوئی, لیکن میں خود اٹھا اور میں اکانوی میں گیا, اور ادھر جا کے میں نے 2 4 5 ٹیبلز کو چیک کیا جو ان کے سامنے ٹرے تھے, کہ واقعی یہ مسلمانوں کا کیچپ دیا جا رہا ہے یا قادیانیوں کا. 6 7 سے میں نے پوچھا, لوگ بڑی اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ مولوی کو کیچپ اچھا لگتا ہے اس لیے اکٹھے کر رہا ہے سب سے کہ مینو دے دو. میں نے کہا یار حضور کی عظمت کے لیے سب کچھ برداشت کر جاؤ, نو پرابلم. کل قیامت پہ اللہ کے رسول کو کہہ دیں گے یا رسول آپ کے دشمن کے ہم دشمن. ٹھیک ہے, یقین مانے مجھے اتنی خوشی ہوئی, اس خوشی کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا. کل میری اس داڑھی سے خوشی میں آنسو گر رہے تھے. میں نے کہا اللہ تو نے ہم سے کام لیا اور قادیانی پروڈکٹ ہماری PIA سے ختم کر دیا. اور میں نے پھر وہاں ان کی مینجمنٹ کو کہہ کر اسی دوران پرواز ویڈیو بنوائی, اور اس میں اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہمارے وزیر ہوا بازی ہیں, میں نے ان کا نام لے کر اس وقت احتجاج کیا تھا. اب انہوں نے مانا تو نام لے کر میں نے شکریہ ادا کیا, اور PIA انتظامیہ کو میں نے ایک بار سلام کیا ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا, اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کیا, اپنے تمام آڈینس کا اور اپنے ناظرین کا جنہوں نے مستقل اس کو وائرل کیا, کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے قادیانی پروڈکٹ کو یہاں سے ختم کر دیا. یہ جب بات ہوئی نا تو شروع میں لوگ مجھے کہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ دو, فلاں کو کہہ دو, اب تو وزارتوں میں ہیں, اب تو کیا سے باتوں میں. میں نے کہا کوئی کام خود بھی کرنا سیکھو, اپنی بیس پہ بھی کرنا سیکھو, ہر کام دوسرے پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے بابا آپ اور ہم بھی سود کے لیے اپنے آپ کو سامنے لائے نا. ہم اس بینک کا اکاؤنٹ اپنا سیونگ اکاؤنٹ ختم کرائیں جہاں سود والی بینک کاری ہے, بلا سود بینکوں میں آئیں. ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سوری الا بلا برگردن ملا, سب کچھ ہم مولوی پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا یوں نہیں, شیزان کمپنی کی مسلمان خریداری کیوں نہ کرے بھئی. شیزان قادیانیوں کی, جو یہودی ہے نا وہ خود کو یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. جو عیسائی ہیں وہ خود کو کہتے ہیں ہم نان مسلم ہیں. قادیانی وہ کافر ہے جو خود کو مسلمان ہے, اور یہودی اور عیسائی تو سچے نبی کے پیروکار ہیں, قادیانی جھوٹے نبی کا پیروکار ہے. بڑا فرق ہے بھائیو اس میں. اس لیے شیزان سے بھی بچو, قادیان سے بھی بچو, شیطان سے بھی بچو. ان سے بچنا چاہیے بابا, ان کی ہم کم از کم یہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں. یہ ماشاءاللہ پورا خط لکھا ہے, سوال نہیں ہے, یہ سوالوں کی ماں ہے, لیکن چلو پوری حدیث لکھی ہے. ہاں ماشاءاللہ حضرت ابن عباس کے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ میں سوال سمجھ گیا. حدیث پاک میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک بار بغیر کسی سفر کے, بغیر کسی خوف کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا. تو کیوں نہیں جمع کرنا جائز ہے ہم 2 نمازوں کو ایک وقت میں؟ بھائیو آپ نے حدیث صحیح لکھی ہے, لیکن اس پہ ایک غلطی کی ہے. 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا, 2 نمازوں کو جمع کیا. یہ حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے, ایسا پرابلم نہیں ہے. آپ نے مسلم شریف اردو والی دیکھی ہوگی, میں نے عربی والی مسلم شریف میں ٹاپ کیا الحمدللہ. مجھے پرابلم نہیں ہے, میں اولا تا دورہ حدیث سیاست تک میں اس کی تدریس کر چکا ہوں. اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ایک وقت میں جمع کیا. جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتین بغیر سفر و بغیر حضر و بغیر مطر و بغیر خوف. نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں رہ کے بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, بغیر بارش, ٹھیک ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. آپ نے اس میں بارش کا لفظ بھی نہیں ایڈ کیا.
تو یہ جو حدیث ہے کہ حضور نے ایسا کیوں کیا، تو ٹھیک ہے کیا، اس پہ کون سا اعتراض ہے؟ اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی ترتیبیں بتائی کہ نماز اپنے اپنے وقت پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ایک نماز کو دوسری کے ساتھ جمع آپ اس طور تو کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز بالکل آخری ٹائم میں پڑھیں اور عصر کی نماز بالکل پہلے اور اسٹارٹنگ ٹائم میں پڑھیں، تو وہ بھی اپنے ٹائم پہ، یہ بھی اپنے ٹائم پہ 5 منٹ کے فرق کے ساتھ جمع ہو۔ وہ یہ نماز ہے، وہ یہی نماز آج میں نے ایسے پڑھی۔ ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ بھائی عبدالباسط تھے، باقی تو میرے سفر میں شاید زہیر کے علاوہ اور فرحان بھی تھے۔ آج ہم نے ظہر بالکل اینڈ کے وقت میں پڑھی ہے اور عصر بالکل شروع کے وقت میں پڑھی ہے۔ میں نے بھی سنت پہ عمل کیا، لیکن اسے یہ معنی نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ لو، عصر میں ہی مغرب پڑھ لو، یوں نہیں ہے بابا۔ وہ اچھا یہ بھی پتہ ہے آپ کو کون سی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ عصر اور مغرب جمع نہیں کی حضور نے، حضور پاک نے ظہر اور عصر جمع کی، مغرب اور عشاء جمع کی۔ اس میں بھی ایک فرق ہے، ظہر بالکل اینڈ کے وقت میں اور عصر بالکل شروع کے وقت میں، اور مغرب بالکل اینڈ کے وقت میں اور عشاء بالکل شروع کے وقت میں، کیونکہ عصر کی نماز کو لیٹ کرنا منع ہے، اس لیے عصر لیٹ نہیں کی، عصر جلدی پڑھی، ظہر لیٹ کی کیونکہ ابراد بے ظہر جائز ہے۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ ہے، ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں ہیں، 2 نمازیں 2 وقتوں میں ہیں، لیکن ایک اینڈ پہ ایک اسٹارٹ، بس یہ فرق۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن اس حدیث سے آپ یہ مسئلہ نہیں نکال سکتے کہ 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لیں۔ ہاں 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں، آپ 10 نمازوں کو بھی ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تب جب آپ قضا نماز پڑھ رہے ہوں۔ قضا نمازیں ہیں نا، آپ کی زندگی کی 10 نمازیں قضا ہیں، وہ ایک وقت میں آپ قضا لوٹا لو تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں لوٹائی جائے گی، جی نہیں۔ اب عشاء کا وقت ہے، اس ٹائم آپ 20 نمازیں بھی کٹھی لوٹا سکتے ہیں، نو ایشو۔ اللہ کا قرضہ ہے، جب بھی دینا چاہو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں موجودہ نمازوں کو، پریزنٹ پریئر کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، اس میں الگ الگ معاملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفس تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ میرے جتنے نوجوان محنت کی ہے، اللہ اس کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ جن علماء نے یہاں محنت کی، ان کے علماء کی آمد اور محنت کو قبول فرما۔ جتنے میرے بھائی اسکول کالج کے مدارس کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں برکات عطا فرما، ان کی زندگی میں برکات عطا فرما، ان کی پڑھائی میں ان کی ذہانت کو کھول دے۔ اے اللہ ان کے اوپر کوئی مشکلات ہیں، مشکلات کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کی تعلیم میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دوست ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کے جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو گھروں میں یا اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ مولا جو دنیا سے رخصت ہے کہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے، سازشی کی سازش سے بچا۔ اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ کچھ نے دعاؤں کے لیے لکھ کے بھیجا ہے، کچھ تعلق نہ ہونے پہ نہ کہہ پائے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بھائی انس کو، باقی جملہ طلبہ کو، اے اللہ یہ جزائے خیر عطا فرما جو یہاں ہمارے آنے کا سبب بنے ہیں۔ اے اللہ ان نوجوانوں میں ہمارے بھائی فرحان ہے، مولانا سعید صاحب، ان سب کے اللہ زندگیوں میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ ان سے خوب دین کا کام لے لے۔ اے میرے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا در اور نبی کا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی فیملیز کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی مقدس معمر مبرور بابرکت زیارت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب نہیں، اسباب کو پیدا فرما، کوئی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اسکول کالجز کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کی گھر میں باہر میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ علماء کرام کی چپے چپے پر نصرت فرما، تبلیغی جماعت کی چپے پر نصرت فرما، حق کا کام کرنے والے مدرسے سے لے کر اسلامی سیاست تک تمام علماء کرام کی اے اللہ مدد اور نصرت فرما۔ صلی اللہ
تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.